چلیے کبھی اپنی کتابوں اپنے لیکچرز پہ یہ پوزیشن میں آتے ہیں اور کبھی بھائی نے اچھی کتاب لکھی ہو تو اس کے لیے بات کرنے آتے ہیں. تو تھوڑی سی 1-2 منٹ میں بات کرنا چاہوں گی ایز این انٹروڈکشن. آج اچھا لگ رہا ہے مجھے دیکھ کے کہ ذرا مردانہ آڈینس ہے، کیونکہ بات ہی مردوں پہ ہونی ہے زیادہ، تو اور بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گے لوگ. لیکن بہت اچھا ہے کہ آج جو بات چیت بھی ہے اٹ از اباؤٹ مین. تو وہ تو میں بھی آئی ایم لکنگ فارورڈ، کیونکہ اتنا بات کی ہے عورتوں پہ میں نے خود، اور اتنا کام کیا ہے کہ ہمیں بھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دوسری سائڈ دیکھیں سمجھیں. تو ڈاکٹر کامران کو آپ لوگ تو جانتے ہوں گے کیونکہ وہ اسلام آباد کا ہی شاہکار ہیں، اور اسلام آباد میں بہت کام بھی کیا ہے، بہت لکھائی بھی کی ہے، اور ان کی پہلی کتابیں بھی لوگ پڑھتے رہے ہیں. تو بس ذرا سا تعارف میں یہ کہنا تھا کہ پروفیشنلی ہی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ، اور یہاں اسلام آباد کا جو پہلا کرائسس سینٹر تھا اس کا کرائسس پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، اور پورا ایک گروپ آف سائیکالوجسٹ کو لے کے ان کو ٹرین کیا تھا کہ جب کرائسس ہوتا ہے تو اس میں کس طرح لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، کیا سوال پوچھنے کا ہوتا ہے، کیا سوال پوچھنے کا نہیں ہوتا. تو یہ ساری ٹریننگ، پھر اس کے بعد جب گورنمنٹ کا شروع ہوا تب بھی ان کا کافی شروع کا انہوں نے تیار کر کے دیا تھا مٹیریل ان کو. اور پھر یہ امریکہ چلے گئے پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر بھی پروفیشنل کاؤنسلنگ کرتے رہے ہیں کلینکل سائیکالوجی کے تحت. پر ان کا جب بیچلرز ہی ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ یہ پورا نیگوشیٹ کر رہے تھے یونیورسٹی کی مینجمنٹ کے ساتھ کہ میں نے ایک سبجیکٹ میں تو نہیں کرنا، مجھے تو 4-5 سبجیکٹس کم از کم کرنے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا تھا ان کی خاطر، وہ تھا فلاسفی آف سائنس، فلاسفی تھا ہے نا، فلاسفی آف سائنسز، کیونکہ 4 سائنسز لے کر اور اس کو پھر انٹرٹوائن کرنا چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد جو ان کی پی ایچ ڈی ہے وہ فلاسفی میں ہے، مگر اس میں بھی ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ رہا ریلیجنس، ہاں ایسٹرن اسپریچویلٹی میں زیادہ رہا. تو فلاسفی کو، ریلیجن کو اور سائیکالوجی کو یہ انٹرٹوائن کرتے آئے ہیں. تو وہ بہت مزے کا زندگی کا ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے جب آپ طرح طرح کے کلائنٹ سے ملیں بھی، اس سائڈ سے بھی دیکھیں ایشو کو، اس سائڈ سے بھی دیکھیں. تو اوور آل جو ہماری فیمنسٹ موومنٹ رہی ہے اس میں کامران جیسے مردوں کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، کیونکہ یہ ہمیں چیز کو ہر اینگل سے دیکھنے پہ مجبور کیا کرتے تھے. تو اب جو یہ کتاب سامنے آئی ہے یہ بڑی دیر سے اس کا انتظار تھا، کیونکہ جتنا کچھ ہم نے عورتوں کے بارے میں لکھا اور پروگرامز کیے تو دل چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے بھی کچھ ہونا چاہیے. اور میں نے تو کئی جگہ پہ یہ کہا بھی کہ اگر میں مرد ہوتی نا تو میں نے پوری تحریک کھڑی کی ہونی تھی مردوں کے حق میں. مگر وہ کئی دفعہ لوگ جب آ جاتے ہیں اس سائڈ پہ تو وہ مذاق میں زیادہ بات چلی جاتی ہے، جس طرح ہمارے اخباروں میں پچھلے دنوں 2-3 ایشو نکلے ہوئے تھے. مگر صحیح معنوں میں یہ اسٹڈی کرنے کی بہت ضرورت تھی، اور کامران نے یہ کی ہے. اور اس کتاب میں نہ صرف اس نے میسکولن ایشوز اٹھائے ہیں جو مردوں کو سمجھنے میں زیادہ آپ کی آگاہی کرتے ہیں، بلکہ اور بھی جو ہماری سوسائٹی کے اسینشل ایشوز ہیں نا، مین ایشوز، ان کو علیحدہ کیا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے بڑے بڑے ایشوز ہیں کیا. اکثر میں ڈیولپمنٹ میں جب کام کرتی تھی تو ہم گاؤں میں جاتے تھے تو کسی بھی ڈونر کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ جلدی جلدی اسٹڈی کر کے یہاں لکھیں کہ انہیں کیا چاہیے. تو ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ اچھا آپ کے یہاں آج کل کیا ہرڈلز آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ پیچھے نالا جا رہا ہے، اس کے اوپر پلی چاہیے، بچوں کے لیے اسکول چاہیے، سڑک چاہیے. تو وہ ہمیں پتہ ہی ہوتا تھا کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے جب آپ پوچھیں کہ کیا بڑے بڑے مسئلے ہیں. پر ہم ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی، وہ محسوس کی جا سکتی ہیں. اب کسی گاؤں میں ہمیں یہ نہیں کہتے تھے بڑے لوگ کہ جی اب ہماری اس طرح عزت نہیں کرتی اولاد جس طرح پہلے کرتی تھی، کیونکہ وہ بتانے والی چیز نہیں ہوتی. کوئی ایشوز ہوتے ہیں جو آپ بتا دیتے ہیں اور وہ پورے بھی کو کر دیتا ہے.
تو بہرحال اس میں بڑا مکسچر چلتا ہے ایشوز کا. اور کامران سے گزارش ہے کہ وہ بات کرے. اب کتاب یہ انگریزی کی ہے تو یہ اردو کے لیکچرز بھی ویسے کرے گا. وہ یہاں کا لیکچر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, فیس بک پہ جا رہا ہے, تو دیٹ از ویری نائس. اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں سوال بھی پوچھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بھی. تو السلام علیکم. میرا خیال ہے ہمارے مہمان آتے رہیں گے. ہاں, تو ایک دفعہ کامران کی بات چیت ہو جائے تو میرے خیال ہے اس کے بعد آپ سوال لوگے. تو سوال اپنی زندگی کے بارے میں ہوں تو سب سے اچھی بات ہے, کیونکہ کوئی ٹاک سننے کا مزہ تبھی آتا ہے جب اس کو اپنی زندگی میں ڈھال کے آپ سوچتے ہیں کہ ہاں اس ایشو کی یا اس بات کی جگہ میری زندگی میں کیسے ہے. اور جس طرح سے اس نے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات کی, تو میں تو ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے ہمارے بچے ہمیں کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو بھی ان کی باتیں ہیں نا, ہم اپنی زندگی کے سانچے میں ڈال کے دیکھیں گے تو پھر مزے کے سوال ہوں گے. تو آئیے جناب شروع کیجئے. اچھا, یہ nice to have you here. Good. You end up being the, oh, look, two. Acha. It ended up being but it's about men and masculinity, so fine. Book, I hope کہ دونوں مردوں عورتوں دونوں کے لیے it would be equally interesting, کیونکہ we both, I think all men and women need to understand کہ why are men the way they are. بہت سارے اینگل سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باٹم لائن آئی تھنک جو اس میں جس پہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ, جو کور اس کا میسیج ہے کہ پیٹریارکی, اف وی فیل کہ ہم پیٹریارکی میں رہ رہے ہیں, وی نو کہ اس کو 100 طرح سے اس پہ بات ہو چکی ہے, لیکن پیٹریارکی عورتوں کو کس طرح سے دباتی ہے یہ تو بہت کلیئر ہے. بہت اس پہ بات ہوئی, بہت زیادہ لکھا گیا, آن اینڈ آن ڈسکشنس ہوئیں. لیکن پیٹریارکی مردوں کو کس طرح سے لمٹ کرتی ہے اور کس طرح سے دباتی ہے, وہ کیونکہ پاور اینڈ پریولیج اس طرح پوزیشن مل رہی ہے تو وہ لگتا یہ ہے کہ یہ ان کو تو سارا کچھ مل گیا اور عورت بیچاری پہ تو ظلم ہو گیا. تو وہ والا تو ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ٹرو کہ ظلم ہوا, بہت سارا ظلم ہوا عورت پہ, لیکن مرد کے ساتھ کیا ہوا ہاتھ, دیٹ از ناٹ ایز ایزی ٹو سی ایز ون وڈ تھنک. یا کیونکہ اس پہ ڈسکشن نہیں تو لگتا ہے کہ وہ تو آبویس ہی ہے, ان کو پوزیشن بھی مل گئی, پاور بھی مل گئی, کنٹرول بھی مل گیا, عورت سے لے کے زیادہ بیلنس ادھر چلا گیا, تو وہ دے آر دا ونس بینیفٹنگ ان اے پیٹریارکی, ویمن آر دا ونس سفرنگ ان اے پیٹریارکی. جب آپ ڈیٹیل میں انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, میرا کاؤنسلنگ کے حوالے سے رہا 91 میں شروع کر کے 30 some years اس طرح پہلے, وہ شروعی ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے, مین ان ود وائلنس ایشوز, اس کے حوالے سے شروع کیا تھا. کوٹ بھیجا کرتا تھا کیلیفورنیا میں, تو مردوں کے وائلنس سے ریلیٹڈ ایشوز سے ادھر سے کام شروع کر کے پھر سپورٹ گروپس, تو سیلف گروتھ ورک شاپس, تو یہ تو وہ. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے 18 سال تھے میرے, تو وہ ان اینڈ آؤٹ آف ڈفرینٹ کلچرز, تو یو گیٹ ٹو سی کہ کس طرح مختلف کلچرز میں مرد عورتیں مل کے چاہے وہ کام کرتے ہیں, پھر وہ پرسنل سیشنز میں اپنی پرسنل باتیں کرتے ہیں, فیملی ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں دنیا میں, وہ جتنے بھی 50+60 ملکوں میں کام کرنے کا, تو یو سی اکراس کلچرز, جینڈرز, اینڈ دین یو سی کہ پرسنل بالکل سائیکولوجیکل کانٹیکسٹ میں, پھر تھوڑا سا قائد اعظم ہے جو ہمارا ٹیچنگ کا تھوڑا تھوڑا رہتا تھا, وہ وہاں سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو نا اب وہ جب اینک جیسے جیسے وہ لگانی شروع کرتے ہیں تو پھر چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں, ڈائنامکس کہ مردوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور جو اتنا کلیئر لگتا ہے کہ مین ان ابیوسو, ڈومینیٹنگ, پاورفل, کنٹرولنگ پوزیشنز, تو اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے, از دیر مور ٹو دیٹ اسٹوری, یا واقعی ایسے ہی ہے بس جیسے ہمیں آج کل اب وہ پچھلے کچھ دہائیوں میں بتایا جا رہا ہے. So the bottom line that I was saying was کہ patriarchy damages women, but patriarchy damages men also. How it damages, we are going to talk about. اس کو تھوڑا سا I'll outline,
پوری کتاب والی چیزیں نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جسٹ انف ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کس طرح کی چیزوں پہ ڈسکشن ہے کتاب میں, کہ کس طرح سے وائی ڈو آئی فیل کہ اٹ سیریسلی ڈیمیجز ناٹ جسٹ لمٹس لیکن ڈیمیجز مین, اینڈ ہاؤ اٹ سکس دیئر لائف آؤٹ آف سینس آف بینگ اے لائف, اور وہ کیا ہے کھیل اس کا. سسٹمز, آئی تھنک کوئی بھی سسٹم جو باہر سے انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گروپ نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے, اس طرح سے آپ کی یہ ویلیوز, آپ کی ایسپریشنز, آپ کا رولز کیا ہونے چاہیے, کوئی بھی سسٹم جو باہر سے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے رولز, بیہیویئرز, ریلیشن شپس کا ویلیوز کیسی ہونی چاہیے, کس گروپ کی کیسی, کس گروپ کی کیسی, وہ انویریبلی آپ کو لمٹ کرتے ہیں. Patriarchy is just one of those things. We have seen that with the caste system ہوتا تھا انڈیا میں کہ کن گروپس کو کس قسم کی جابس کرنی ہے, کن گروپس کو کس قسم کی بیسڈ آن their color, ورنہ بیسڈ آن color کاسٹ میں. تو وہ any system that does that tells you کہ آپ کو اس قسم کی چیزیں are okay for you to do, اس قسم کی are not okay for you to do, whether you're a man or a woman. اور اس طرح کی آپ کو رولز لینے ہیں زندگی میں, اور اس طرح کے جو ہیں یہ رولز آپ پہ جچتے نہیں ہیں. اٹس جسٹ ناٹ دا کائنڈز آف تھنگز یو شوڈ ڈو. جب بھی کرتے ہیں تو وہ یا تو انسانوں کی زندگیوں کو لمٹ کرتے ہیں, اور آل دا وے ٹو آپ کی زندگی کو کس طرح سفوکیٹ کرتے ہیں, زندگی کو جیسے نا نچوڑ دیتے ہیں, سانس بند کرتے ہیں آپ کا. اینڈ مین ہیو گون تھرو آل آف دس. وائی ڈو آئی سے دس از دا پوائنٹ نا. سو عورتوں کا آئی تھنک اٹس ویری کلیئر. جب ہم لوگ جینڈر ٹریننگز اور یہ وہ جدھر بھی جینڈر کی بات کرو کہتے ہیں کہ جی ہاں مطلب ویمنز ایشوز, اینڈ سیز نہیں جینڈر از مچ بگر دین, ایک جینڈر عورتیں بھی ہیں پر مرد بھی ہیں, اینڈ دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ادر جینڈرز ناؤ. لیکن ساتھ ساتھ مردوں کا بھی دیکھنے کا ہے کہ اگر معاشرہ کہتا ہے کہ عورت کو کس قسم کے کام کرنے ہیں, کس طرح کے لوگوں سے ملنا ہے, کس قسم کے پروفیشنز میں اس کو جانا چاہیے, کس طرح کے پروفیشنز میں نہیں جانا چاہیے, گھر سے کتنا وقت دور رہنا چاہیے, نہیں رہنا چاہیے, باہر کے لوگوں سے ملنا ہے نہیں ملنا, بہت ٹائٹلی ڈیفائنڈ ہوتا ہے کس طرح کے کپڑے, کس طرح کا, رائٹ. مردوں کا جو ہے وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں نظر نہیں آتا, لیکن اگر اس کو دیکھنا شروع کریں تو لیٹس ٹیک اے فیو رولز جو مردوں کے ٹپیکل ہیں. عورتوں پہ اگین جیسے میں نے کہا کہ بہت بات ہو چکی ہے. مردوں پہ میں نے کتاب میں دونوں ذرا سا شروع میں سوشلائزیشن جو ہے نا جینڈر کی, اس میں عورتوں کا بھی تھوڑا سا کیا تاکہ وہ جکسٹاپوز ہو جائے. مردوں کے جب رولز دیکھنے شروع کریں تو پرائمری رولز کیا ہوتے ہیں مردوں کے. آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی لڑکے سے تو what is it that people ask, the first thing کرتا کیا ہے, لڑکا کیا کرتا ہے نا, لڑکی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چاند سی بہو یا اس کی لکس بہت امپورٹنٹ, دیٹس ایکولی انفیئر. لیکن مردوں کا جو ہوتا ہے تو اٹس ناٹ کہ سوچتا کیا ہے, کردار کیسا ہے, طبیعت کیسی ہے, اٹس اباؤٹ کرتا کیا ہے لڑکا, سیدھی بات, رائٹ. اس کا رول جو ہے, اس کا رول از ویری کلیئرلی, ڈیفینڈر وغیرہ بھی بنتا ہے, اور بھی رولز ہیں مردوں کے. لیکن جو پرائمری رول ہے نا وہ یہ ہے کہ پیسے کما کے لاؤ اور ہمیں تنگ نہ کرو, جسٹ اسٹے آؤٹ, لیٹ اس ڈو آور تھنگ ایٹ ہوم, جاؤ جا کے پیسے کمانا. آئی ایم ایگزیجریٹنگ سلائٹلی, لیکن پیسے کمانا بیکمز ہز پرائمری پرپز ان لائف. آئی ایم سلائٹلی ایگزیجریٹنگ, اوکے, بٹ دیٹ از ہر پرپز ان لائف. ہمیں بچپن سے ٹرین اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں دیٹ پرائم اس فار بینگ بیٹر اینڈ بیٹر ارنرز یا پرووائڈرز کہہ لیں, میں اس کو پیسوں میں بہت زیادہ کنورٹ ہوں, پرووائڈرز. کیا چیزیں ہیں جو ہمیں بہتر سے بہتر پرووائڈر بنا سکتی ہیں. آؤٹ آف دا گڈنس آف دیئر ہارٹس پیرنٹس ٹرین اس ان اے وے, ان چیزوں کی طرف جو ہمیں اس ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں جو ہم بہتر سے بہتر پرووائڈر بن سکے. پھر اس کے حساب سے ہمیں بیویاں ملتی ہیں وغیرہ. وی وونٹ گیٹ انٹو دیٹ. 7-8 چیپٹرز آئی ڈیڈ آن ریلیشن شپس, رومانس, سیکشوالٹی, لو. وہ ایک علیحدہ چنک ہے جس پہ ہم شاید آج زیادہ بات نہ کریں پرابلی انلیس کویشچنز میں آئے. لیکن ان ٹرمز آف بینگ اے پرووائڈر اگر وہ کی رول ہے, کیا کیا چیزیں جو اس کے راستے میں آتی ہیں یا جو ہمیں زیادہ اچھا پرووائڈر بناتی ہیں. ایک تو بہت جو آبویس والے ہیں کہ آپ
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی قسم کی چیزیں ہیں, رائٹ. ہمارے زمانے بڑا کلیئر ہوا کرتا تھا. آپ جب پڑھتے تھے تو لڑکیوں کو پھر بھی آپشنس, لڑکیوں کے اپنے عورتوں کے بہت سارے اسٹرگلس ہیں, کنسٹرینٹس ہیں, بٹ دا فیکٹ از اکیڈیمکلی ان کے پاس ذرا آپشن زیادہ ہوتی تھیں. وہ چاہیں تو اس طرح کے پڑھ لیں, چاہیں تو اس طرح کے پڑھ لیں, فائن آرٹس کو دل کرے تو وہ کر لیا. مردوں کا ہمارے زمانے میں تو بہت ہی, دس از آئی ایم 60 سمتھنگ ناؤ, سو بہت کلیئر ہوا کرتا تھا کہ اف یو ہیو دا گریڈس تو پھر آپ میڈیکل میں جاتے تھے, اف یو ڈونٹ ہیو میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا تو انجینئرنگ میں. سو جو لوگ خود سے چوز کرتے تھے کہ میں انجینئرنگ, پری انجینئرنگ, آئی چوز پری انجینئرنگ. پر اگر بورڈ میں پوزیشن ہے یا کچھ ہے, اف یو کوڈ, وائی وڈ یو ناٹ گو فار میڈیکل. پیپل وڈ ایکچولی ونڈر کہ کیا ہوا, پر آپ کو تو مل جاتا داخلہ. از دیٹ دی اونلی کرائٹیریا. ہوتا کیا تھا کہ اگر آپ کو جو بہتر سے بہتر جو آپ کو مل سکتی ہے, سو میڈیکل آپ کی چوائسیز آپ کے لیے بنی بنائی سی ہوتی تھیں. پھر انجینئرنگ ہوتا تھا, اب آئی ٹی وغیرہ, اس زمانے میں کامرس تھا, پھر لا تھا, پھر آرٹس تھا, پر یہ ایک بڑی گریڈیشن سی تھی. اور اس کا چوائس جو مرد کی ہوتی تھی وہ اٹ واز ناٹ آن کہ آپ کی اندر سے کیا چیز آ رہی ہے, آپ کو بایولوجی اچھی لگتی ہے کہ فزکس اور میتھس. اٹ واز مور آن دا بیسس آف کہ کس میں آپ کو داخلہ ملتا ہے, وچ واز مور آن دا بیسس آف کہ کون سے پروفیشنز ہیں دیٹ گیٹ یو مور منی. الٹیمیٹلی دیٹ از ہمارا پورا. اور میں بعد میں جا کے آئی ریئلائزڈ کہ آئی واز ریئلی انٹو لینڈسکیپنگ کا بھی, آئی گاٹ انٹو دیٹ, اور آرکیٹیکچر کا, اور بلڈنگس, اور تھوڑا تھوڑا کریٹیو اور بانسری بجانی بڑھاپے میں شروع کی. لیکن پہلے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس قسم کی چیزیں ون شوڈ بی مور فوکسڈ آن اینڈ ٹیکنگ پرائڈ ان کہ میتھس اینڈ فزکس اینڈ دیز تھنگس. آلموسٹ جیسے نا ان فلاسفی, آئی ڈو فلاسفی, وہ اپنے کو آپ ایک کہانی سی سنا کے رکھتے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز اے ہائر ویلیو. سو اپنے کو اتنی پرمیشن دی نہیں کبھی کہ اور چیزیں. سو یہ تو آبویس والی ہو گئیں کہ جی آپ نے کس طرح کے پروفیشن میں جانا ہے. پر دیر آر مینی تھنگز دیٹ آر ناٹ سو آبویس. پروفیشنز میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی کو دبئی میں نوکری لگ گئی, اس کے چاچے نے کہا کہ جی یہ ویلڈنگ کی نوکری دبئی میں ہے, آپ کو اس نے ویزا ارینج کر دیا, اور سارے لوگ مٹھائیاں لا کے جی مبارک ہو جی تواڈے پتر نو. کوئی یہ پوچھتا ہے کہ پتر کا دل بھی کر رہا ہے کہ جی ڈز ہی وانٹ ٹو گو ٹو دبئی. اس کا 1.5 سال کا بچہ ہے گھر میں, اس کے ویزے کا انتظام کرا دیا, چاچے نے ویزے کا انتظام کرا, مبارک ہو جی ویزا آ گیا. تو وہ اٹس ایزیومڈ دیٹ وی وڈ ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ گو. آف کورس, اور میں کہہ رہا ہوں, لیکن دا فیکٹ از کہ بندہ خود بھی وہ اس کو کویشچن نہیں کرے گا. آف کورس ہل سے کہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے, الحمدللہ ویزا آ گیا, میں جا رہا ہوں دبئی, میرا کویت میں لگ گیا, میرا سعودی عرب میں انہوں نے انتظام کرا دیا, ایئر کنڈیشننگ کروں گا جو بھی. لیکن پیپل ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ گو, اینڈ اٹس ایزیومڈ. اور بیویاں بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں میری وجہ سے آپ کو, میرے ساتھ شادی ہوئی تو 6 مہینے بعد آپ کو نوکری مل گئی تو نہیں, تو بڑی. لیکن نو ون آسکس کہ تم کو جانا ہے کہ نہیں. ہاؤ از دس پاسبل؟ واٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ وڈ ڈراپ ایوری تھنگ؟ میں جیسے کہہ رہا ہوں 6 مہینے کا آپ کا بچہ ہو, آپ کہو جی میں وہاں پہ 3 گنا زیادہ, 10 گنا زیادہ کما سکتا ہوں, لیکن ایٹ واٹ پرائس؟ یہ قیمت میں ادا کرنا چاہوں گا کہ نہیں. وائی از اٹ دیٹ مین وڈ ناٹ آسک دیٹ؟ اٹس اسٹرینج نہیں کہ میرا فرض تو بنتا ہے کہ میں کما کے لاؤں, کیونکہ میں پیٹریارکی میں بڑا ہوا ہوں. تو بیوی کا کام ہے کہ جی تم نے کھانا پکانا ہے اور بچے پالنے ہیں وغیرہ, تو وہ ہانڈی پکائے گی. بٹ دا فیکٹ از کہ وہ 1 ہانڈی پکائے یا 3 پکائے, اس کا there was no discussion on that نا. 3 پکا لے تو بہت اچھی بات ہے, 1 ہو تو گزارا چلتا ہے. اس کا کام یہ تھا کہ کھانا تم نے. پیسے کمانا میرا کام تھا, لیکن میں پاکستان رہ کے 20,000 کماؤں یا دبئی جا کے 2 لاکھ کماؤں, یہ کانٹریکٹ کا حصہ نہیں تھا. میں کہوں جی میں 20,000 ہی, دس از دا بیسٹ آئی کین ڈو, لیکن میں بچوں کے ساتھ رہ کے, فیملی کے ساتھ. دا فیکٹ دیٹ مین, مرد جو ہیں وہ اس کا سوال بھی نہیں کریں گے کہ یہ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں, از اے ریزلٹ آف اتنی ڈیپ پروگرامنگ ہوتی ہے ہماری کہ ہمارا پرپز ہی یہ ہے, اس کی خاطر ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے, یہ میرا کام ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, ساری دنیا کرتی ہے. کون لگ جائے اگر ویزا چاچے نے بھیج دیا ہے تو who would say no؟ سارے ہی چل پڑتے ہیں تقریباً 90% they would not question. اس کے لیے
دا سوسائٹی اینڈ ناٹ کہ کوئی ڈیویسلی سوچ رہا ہے, اٹس جسٹ دا سوسائٹی وہ خود بخود ایسے اوور ہنڈریڈز آف ایئرس کریٹ ہو جاتی ہے. مرد ان کو اب ون کین سے کہ بایولوجیکل اس میں سے کتنا ہے سوشولوجیکل, ون ڈزنٹ نو کہ 10% شاید بایولوجیکل, شاید 40% بایولوجیکل, لیکن جو سوشلائزڈ پارٹ ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم نے ساروں نے باتیں سنی ہوئی ہیں. مرد گھروں میں نہ بیٹھیں, باہر نکلو, لڑکیوں کی طرح گھر میں نہ بیٹھو, باہر جاؤ, رف ٹف بنو, کمپٹیشن کرو. یہ چیزیں شروع سے ہمیں انسٹل کی جاتی ہیں یہ ویلیوز. اور گھروں میں کیا لڑکیوں کی طرح بیٹھ کے آپس میں وہ بیٹھے بہنوں کے ساتھ باتیں کریں. آئی ہیڈ 3 elder sisters, تو وہ اٹ واز آلویز کہ گھر سے باہر نکلو, اینڈ اٹ واز, اور پش ہو یا نہ ہو لیکن وہ ایک ٹینشن سی ہوتی تھی کہ جیسے اف یو آر گوئنگ ٹو بی اے ریئل مین تو یو شوڈ بی آؤٹ اینڈ یو شوڈ بی اے لٹل رف. اور کچھ رف والی گیمز جو میں نہیں کھیلتا تھا تو دین اٹ واز لائک وٹ ایلس ڈو آئی نیڈ ٹو ڈو ٹو کلیم مائی میسکولینٹی. لیکن اٹس ایکسپیکٹڈ کہ ہم لوگ بہت زیادہ لوی ڈوی گھر میں بیٹھ کے جب بھی مار کے امی کو پیار کی باتیں, بہنیں کین ڈو دیٹ, بہنیں کین سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک, لیکن کیا لڑکیوں کی طرح بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہو, نہیں, گو آؤٹ, بی اے مین. چیزیں شروع سے ہمیں پروگرام کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایموشنل کنیکشنز, لڑکیوں کی طرح باتیں جو ہیں دیٹ ڈزنٹ انکلوڈ اکنامکس, تو ان پہ ہم لوگ کرتے ہیں. وی ٹاک اباؤٹ اکنامکس, وی ٹاک اباؤٹ گرتی ہوئی اخلاقی اقدار ہماری اور ہمارے مذہب اور بڑھتی ہوئی مذہبیت کے مسائل, اور ہم وی ٹاک اباؤٹ کہ اوباما کو نا اس سال میں چاہیے تھا, اس قسم کی بکواس چل رہی ہوتی ہے ہمارے دماغوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی. اچھی باتیں, لیکن اٹس ناٹ کہ اف آئی فائنلی فگر اٹ آؤٹ آئی کین کائنڈ آف کال اینڈ سے کہ ابھی اس کو ٹرمپ کو کیا کرنا چاہیے تھا یا بائیڈن کو, یا ایون عمران خان کو چاہیے تھا کہ اس کو پچھلے مہینے اس کو چاہیے تھا کہ. تو اس پہ سارا وقت ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. وی ایکچولی ٹاک اباؤٹ تھنگز دیٹ وی ڈونٹ ہیو مچ انفلوئنس, ناٹ کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. واٹ از مسنگ از دی ادر پارٹ, کہ میرے دل میں کیا ہو رہا ہے. صبح اگر میرے بچے نے میرے ساتھ خاص طرح سے بات کی, اینڈ جسٹ اٹس کٹنگ می, میں کتنے لوگوں سے وہ بات کرتا ہوں باہر دن میں, اٹس دا ہیویسٹ تھنگ آن مائی ہارٹ. میں تو اس کو خیر اچھا یہ ہے کہ اوور ایئرز نا پھر انسان فیل بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے کسی حد تک, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ آپ بات نہیں کرے, آپ ایکسپریس نہیں کرے ایموشنل والی جو چیزیں ہیں, لیکن اس کا جس طرح اٹس ناٹ آل رائٹ ٹو بی دیٹ وے, تو وہ ہم لوگ سوچنا. لیکن آپ کا جو پہلی چیز ہے پیار کے رشتے, دل کی بات کرنا دوسروں سے, وی ڈونٹ ڈو دوز تھنگس. وی اسٹے کائنڈ آف ڈیٹیچڈ, ڈسکنیکٹڈ, مور انوالوڈ ان دا مینٹل تھنگس, ناٹ ایز مچ اباؤٹ جو پرسنل والی چیزیں. وی کین ڈراپ تھنگس اینڈ گو ایٹ اینی ٹائم. اور بڑا ایکچولی نیگیٹیولی دیکھا جاتا ہے, یہ بیوی کے گھٹنے کے ساتھ جڑا رہتا ہے, یہ گھر میں بیٹھا, وہ لو میرج کر لیا, وہ باہر ہی نہیں. تو نا ایک وہ نیگیٹیو سی یہ ٹرمز ہوتی ہیں کہ یہ وہ لوگ جو گھروں کے اندر بہت زیادہ اوورلی کنیکٹیڈ یا گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں, ٹائم گزارتے ہیں, دے آر ناٹ ڈوئنگ دا مینلی تھنگس آؤٹ دیئر. دیر از اے ویلیو, ہائر ویلیو, کہ مرد جو ہیں وہ ہارٹ کنیکشنز نہ بنائیں, اور نہ صرف وہ ریلیشنز اور ٹائم گزارنا گھر کے اندر, لیکن ایموشنل لیول پہ زیادہ ایموشنل کنیکشن نہ ہی ہو تو اچھا رہتا ہے. نہ صرف ہم نے کمانے کے حوالے سے, اور بھی جو ہم نے سوسائٹی میں ان سے کام لینے ہوتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بہت سینسٹیوٹی مردوں میں نہ آئے. پیدا ہم روتے ہوتے ہو, بچے کو تو رونا آتا ہے, رائٹ, وہ بچہ روتا ہی پیدا ہوتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی. تو پیدا ہم انسان ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ہمیں مرد بنا دیا جاتا ہے, نہیں, اور مور مین دین ہیومن. تو بچے کو نا دے نو واٹ ٹو ڈو وین اٹ ہرٹس, دے نو ہاؤ ٹو گیٹ دی ایموشنل انٹینسٹی آؤٹ. اے چائلڈ just no one teaches a child how to get it out. Emotional intensity comes out, aapka biological changes, the eyes know, the glands know what to do, the muscles, the breathing changes, and you get the intensity out, you cry. It's nobody teaches that. The society on the other hand teaches us not to do that, because you're a man after a certain age. Again I can say ki uska, is there a biological element to that? Maybe there is 20%, 40%, who knows. لیکن جو سوشلائزڈ ہے وہ we know کہ that also exist. لڑکیوں کے رو رہے ہو, 4 سال کے ہو گئے ہو, وہ دیکھو سارے لوگ دیکھ رہے, شیم.
is so common, نہیں 4-5 okay maybe 6-7 سال تک چلتا ہے. اس کے بعد you don't do these things, you don't express your emotions out there. بلکہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ وہ اور نہ کرتے رہو نا تو خود بخود وہ ایسے نم ہو کے دب کے مر سے جاتے ہیں. we become relatively unemotional کیونکہ ہمیں systematically over time ہم کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ you don't do that. لڑکیاں اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں, نہیں دل کے وہ مین جسٹ کیپ اٹ انسائڈ دیر. اسٹرانگ ہونا چاہیے بندے کو, اور اسٹرانگ مینس ناٹ دیٹ یو, فار می آفٹر ایئرز آف clinical work, one knows strong means ki when you're not afraid of expressing your emotions, right? When you feel comfortable enough ki aa raha hai to you let it out. You're not feeling insecure ki oh pata nahi karu na iske sath karu uske sath wo kya sochega. When you just feel comfortable enough ki you let out whatever is coming out. But اچھا مردوں کا کون سا والا ہے جو, so anger is the only thing that it's okay, وہ عورتوں کے لیے allowed نہیں ہوتا. اینگر مردوں کے لیے الاؤڈ ہوتا ہے, ایکسپریشن آف اینڈ ایون وائلنٹ ایکسپریشن آف اینڈ ان آل فارمس. باقی جو سارا ایموشنل رینج ہے دیٹ ہیومن بینگس, مرد انسان ہونے کے ناطے وی ہیو دیٹ ان اس, وہ تقریباً ساری رینج ہم کو بلاک کر دی جاتی ہے. اٹس جسٹ ناٹ اوکے ٹو ایکسپریس اٹ, اٹس آلسو جسٹ ناٹ کول ٹو فیل دیٹ ٹو مچ اندر نا, جتنا بلاک ہی رکھو تو اچھا. تو اس قسم کے مرد جو ہیں ان سے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں. دے کین ایکچولی ہیو اے 6 مہینے کا بچہ اور اس کو وہ چھوڑ کے وہ دبئی جانا پڑے تو جا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بچپن سے سیکھا ہی نہیں ہوتا کہ اپنے دل کے رشتے کیسے بنانے ہیں, کیسے مینٹین کرنے ہیں, کیسے ان کو نرچر کرنا ہے, کیسے نرش کرنا ہے. آپ کو اٹ ٹیکس اے لاٹ ٹو مینٹین لونگ ہارٹ لیول ریلیشن شپس. آسان نہیں ہوتا. How to communicate on a heart level, on an emotional level how to communicate. اگر آپ وہ پورا سائڈ آپ کی بلاک ہو جاتی ہے, and then sometimes there are women who would say کہ میرا میاں مجھے, I know he loves me لیکن وہ کہتا کیوں نہیں ہے, you know he never tells me that he loves me. And one says یار کیا خاک کو آپ کو love me, اس کو ساری عمر اس کو دبا کے سانس روک کے اس کا کیا خاک کو آپ کو ایموشنل ایکسپریشن نا پھر وہ ہوتا ہے کہ they should be more expressive. So ہم نے کہا in terms of career choices, in terms of academics, in terms of emotions, یا in terms of relationships, دل کے رشتے, emotional expression, heart connections, اتنا زیادہ primed ہوتے ہیں آپ کہ آپ باہر دور دور جا کے, اب دبئی جانا میں ایکسٹریم ایسے ایگزامپل لے رہا ہوں, لیکن there are many other things that one can talk about. مردوں سے ہمیں کیا کیا کام لینے ہوتے ہیں اور جن میں اگر بہت زیادہ سینسٹیوٹی نہ ہو تو چلتا ہے, اچھا فائدہ ہو جاتا ہے, نہیں. مثلاً کس قسم کے کام ہمیں اور لینے ہوتے ہیں مردوں سے, جس میں اگر وہ ہیومن لیول پہ, ہارٹ لیول پہ سینسٹیوٹی ہو تو وہ رستے میں آتی ہے. آپ کی سافٹنیس اگر زندہ ہو ابھی تک, آپ کے دل کے پیار کے رشتے ہوں, آپ کا 6 مہینے کے بچے کا خیال آ رہا ہو, تو آپ وہ کام شاید نہ کریں یا 10 دفعہ سوچیں. آپ کہہ رہے تھے فائٹنگ فار دا ونز یو کیئر اباؤٹ. کتنا اچھا پازیٹیولی آپ نے کہا. ہاں, قتل وتل کروانا ہو تو اس کے لیے یو ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو بی ٹو سینسٹیو. اس کو ہم لوگ اچھی طرح کہتے ہیں نا, پازیٹیولی کہتے ہیں. کتنی اچھی طرح آپ نے کہا, فار دا ونز یو کیئر اباؤٹ. سویٹ. تو اینڈ دیٹ اسٹارٹس ود واٹ, بہن کی عزت, رائٹ. کوئی بہن کو کندھا مار کے چلا جائے اور میں ٹین ایجر ساتھ اس کے چل رہا ہوں, تو واٹ از مائی رول دین ٹو سپورٹ مائی سسٹر, کہ جا کے اس کو ٹاک ٹو ہیم اینڈ ٹیل ہیم کہ کتنا غلط. نہیں, ایسے ہوتا ہے. واٹ ڈو آئی ڈو, آئی گو اینڈ ٹاک, ہے نا. آئی ڈونٹ سینڈ مائی سسٹر کہ جاؤ کندھا مار کے کیا ہے. آئی گو اینڈ ٹیل ہیم کہ لک واٹ یو ڈیڈ, وائی ڈو یو نیڈ ٹو ڈو دس, اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک شی فیلٹ ایز اے ریزلٹ. ڈو یو نو ہاؤ what that made her feel? Do you have any idea? ایسے ہوتا ہے. Is that what men do? Real men, اسپیشلی جب نئے نئے ریئل ہو رہے ہوتے ہیں, جب ٹین ایجر ہوتے ہیں تو وہ پھر اوور ڈو کرتے ہیں چیزیں. تو would they go and talk on behalf of the sister? No. What kind of a man would do that? نہیں, you go and you physically you do something physically, نہیں. ادروائز سارے کہیں گے تو ساتھ تھا اپنی بہن کے, وہ کندھا مار کے, تو نے کچھ بھی نہیں کیا, تو بندہ ہے نہیں, تجھے وہ کہ مرد بن. تو
we are expected to be somewhat physically violent, है ना, थोड़ा ज़्यादा दिक्का शिक्का मार के थप्पड़ शप्पड़ डिपेंडिंग ऑन बंदा किसके संग है, लेकिन यू स्टिल सपोज टू डू समथिंग फिजिकली वायलेंट. ये तो वो रोज़मर्रा वाला है जो. लेकिन देन देयर आर कम्युनिटीज़ जहाँ पे आपको बाकायदा एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है, जहाँ पे अगर आप अपना इज़्ज़त और गैरत के नाम पे, इज़्ज़त गैरत सारा ड्रामा है, दिस इज नथिंग रियल अबाउट इट, राइट. सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इट्स क्रिएटेड कॉन्सेप्ट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस. वी कैन, उसमें मैंने थोड़ी सी डिस्कशन डाली है, क्योंकि ये इज़्ज़त औरत की इज़्ज़त होती है, मर्द की गैरत होती है, राइट. इसका जो खेल है सारा इज़ दैट्स अनदर लेक्चर, होल 1 hour थिंग टू गेट इनटू, फैसिनेटिंग टू अनडू दैट. लेकिन इज़्ज़त के नाम पे अगर आपको, तो आप जाके दूसरे बंदे के भी मार के आते हो कबीले में, कई दफ़ा अपनी बहन को भी कत्ल करते हो, राइट. और अगर आप नहीं करते तो आपको आपकी कम्युनिटी कई दफ़ा, यानी इतना प्रेशर होता है, इट्स नॉट जस्ट कि वो अलाउड होता है या इनकरेज होता है, यू आर पुश्ड टू बी वायलेंट टू द एक्सटेंट कि आप जान ले लें किसी की. एंड दैट्स रिक्वायर्ड ऑफ अस. वायलेंस इज़ रिक्वायर्ड ऑफ अस. चाहे वो बहन की इज़्ज़त थी, चाहे वो कबीले की और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त थी, और चाहे वो, सो वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल ना, अपने क्या था, या अपने द लव्ड वंस की जान बचाने के लिए, राइट. जब आपकी, उसको भी साथ जेंडर के उसको टर्म्स देते हैं, धरती माँ की इज़्ज़त, राइट. उसको साथ ज़रा माँ शाह का भी जिक्र आ जाए तो फिर इट्स मच ईजियर टू गिव योर लाइफ एंड टू टेक लाइफ. तो उसकी, हाँ, ज़रा टच है, फीलिंग है कि माँ के, तो उसके बेटे जो हैं जान निसार, वो फिर अपनी जान पे खेल जाते हैं. And they kill and they kill and they die. And when they die, they after killing many people, तो फिर हम क्या करते हैं जब वो मर जाते हैं, क्योंकि जो सरहद है, again a concept, a created thing, is nothing real ना, लेकिन वो बाद में तो politically होती है बातचीत सारी. लेकिन जब उसके बेटे जान दे देते हैं, तो जब फिर वो उसकी डेड बॉडी वापस आती है तो हम क्या करते हैं. नूरजहां उसके लिए तराने गाती थी, अपनी नूरजहां बेचारी को लेकिन हम तराने गाते हैं, हम उनको तमगे देते हैं, हम उनके लिए खड़े होते हैं, सल्यूट मारते हैं उनको, और फिर उनको पूरे उससे जोश जज्बे के साथ और कितने तोपों की सलामी के साथ उनको, तो वी ग्लोरीफाई वायलेंस, है ना. फिर हम मतलब आप जब देखना शुरू करें कि मर्दों को किस तरह शेप करते हैं टूवर्ड्स नॉट जस्ट दुबई की नौकरी, लेकिन टूवर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जो हमने उनसे काम कराने होते हैं. हमने उनको वो फॉर्डर वो यूज़ करना होता है अपने पावर, चाहे वो सरदार हो किसी कबीले का, चाहे वो जनरल हो किसी आर्मी का, लेकिन हमें उनको हर तरह की चीज़ सेटिंग्स में इस्तेमाल करना होता है, और आंखें बंद करके वो आगे जाएंगे और जान पे खेल जाएंगे. तो उसको ग्लोरीफाई भी करते हैं. फिर हम कहते हैं कि आप, लेकिन मेन शुड नॉट यूज़ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और लिखते भी यही हैं. फिर हम लिखते भी ये नहीं लिखते कि मेन शुड नॉट बी वायलेंट. हैव यू एवर सीन दैट? स्टॉप वायलेंस. नो, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. स्टॉप वायलेंस. वी डोंट वांट दैट. वी जस्ट वांट टू टेल यू कि कहाँ पे करो और कहाँ पे ना करो, राइट. क्योंकि मेन वी डू वांट मेन टू बी वायलेंट एट सर्टेन टाइम्स, बड़े स्पेसिफिक उसमें, टू द एक्सटेंट ऑफ गिविंग एंड टेकिंग लाइफ. तो बचपन से वो सारा जो मैंने सीखा हुआ था कि बहन पे हाथ नहीं उठाना और कमज़ोर पे जुल्म ना करो. व्हाट द हेल डज दैट मीन, कमज़ोर पे जुल्म ना करो? हाउ अबाउट जुल्म ना करो, नहीं, और औरत पे हाथ ना उठाओ. स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी वो प्लैकार्ड उठा के फिरा करते थे लोग मार्च में, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, विच इज़ वेरी राइट. वी शुड स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बट आइडियली वी शुड स्टॉप वायलेंस, है ना. एंड वी डोंट वांट मेन टू फील दैट. ये भी आसान वाले हो गए. और देयर आर सो मेनी प्रोफेशन जिसमें हम लोग बेयर मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ आपको उसको किसी ब्रिज पे चढ़ाना है जिधर वो चढ़ के वेल्डिंग कर रहा होगा या कुछ. देयर आर सो मेनी टास्क्स दैट द सोसाइटी नीड्स कि वहाँ पे मर्दों को, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, समवन हैज़ टू वेल्ड दोज ब्रिजेस एंड ऑल. द फैक्ट
गाड़ी ख़राब हो तो धक्का, दैट वी कैन डू, लेकिन उसके इंजन के नीचे घुस के उसमें काम करना विदाउट हैविंग एनी सिक्योरिटी, यू नो कि मोस्ट प्रॉब्ली जैक नहीं गिरेगा, गिर जाए तो ज़िंदगी मौत तो वैसे ही अल्लाह के हाथ में होती है। तो नहीं, I've been told not to joke like this, अल्लाह के हाथ में नहीं होती, लेकिन ये कि वी टेक मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं ना। सो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अच्छे होने चाहिए कि नहीं, वो एक अलग डिस्कशन है। द फैक्ट इज़ कि सोसाइटी में बहुत सारे इस तरह की टास्क हैं जो हमें समवन हैज़ टू डू इट, और वो उसमें पुलिसिंग भी करनी है और उसमें आधी रात को गार्ड भी बनना है खौफनाक से इलाकों में। वी नीड आवर मेन टू टेक रिस्क्स विद देयर लाइव्स, और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है समवन हैज़ टू डू इट इन द सोसाइटी। फाइन, आइडियली अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे रखने चाहिए, लेकिन गिवन द वे थिंग्स आर, वी वांट मेन टू बी गेट इनटू पोजीशंस जहाँ पे वो रिस्क लेते हैं, जहाँ पे वो अपनी जान को जोखों में डालते हैं, एंड समवन हैज़ टू डू दोज थिंग्स एंड मेन एंड अप डूइंग दोज थिंग्स। सो तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपके दिमाग में अपने, अब मैं बार बार 6 महीने का बच्चा, लेकिन अगर आपके बच्चे की कि मेरा बच्चा घर में वेट कर रहा है, मैं इस गाड़ी के नीचे घुसूँ कि नहीं घुसूँ, या मैं उधर वो पुल पे चढ़ूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई बेल्ट शेल्ट नहीं है, वो कहते हैं जी ऊपर चढ़ जाओ, सीढ़ी लगाई है, वो पता नहीं फिसलेगी नहीं फिसलेगी, लेकिन चढ़ जाओ चलता है। नौकरी करनी है, नहीं आगे 2 दिन में पुल ख़त्म करना है। तो वी नीड मैन टू डू सर्टन थिंग्स जिसके साथ सेंसिटिविटी जाती नहीं है। ये मैं फिर ऑब्वियस वाले ले रहा हूँ, और ज़्यादा सटल वाले ले लेते हैं। कंपीटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में, गेटिंग अहेड, हर वो चीज़, अगेन आई एम एग्जैजरेटिंग स्लाइटली, हर वो चीज़ जो उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है, वो उसको उसकी डोमेस्टिक सेटिंग में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में उसके रास्ते में आती है। ये मैं अगेन इट्स एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट स्लाइटली, लेकिन द फैक्ट इज़ कि बहुत सारी वो चीज़ें जो हम उनको चाहते हैं कि वो उस डायरेक्शन, कंपटीशन, कट थ्रोट किस्म का, स्लाइट एग्रेसिव उसमें कॉर्पोरेट उसमें सेक्टर में, यू हैव टू बी दोज, यू नो, आजकल टू बी सक्सेसफुल इन दैट सेटिंग, द ट्रेट्स दैट आर रिक्वायर्ड, वो सारी ट्रेट्स हैं जो उसको पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में, घर में बच्चों के साथ रिश्ता, प्यार की चीज़ें, उसके रास्ते में आती हैं। यू कैन ईदर डू दिस और यू कैन डू दैट, बी सक्सेसफुल एट दैट। और कोई होते हैं जो नहीं भी होते सक्सेसफुल, लेकिन दे आर ऑलवेज लुकिंग एट के वाई कैन आई नॉट बी दैट वे, यू नो, हाउ कैन आई, जिस ग्रेड में आए उसी में रिटायर हो गए, ओह नो, ये ऐसे बीवियाँ करती हैं ना बात कभी। इट्स यू आर सपोज टू कीप going on and higher and bigger and better jobs, नहीं, या grades या and that is seen as a positive thing for men. Competition से लेके और ठीक ठाक aggressive किस्म के behaviors जो corporate sector में। So the point is कि कितनी जगह पे train किया जाता है मर्दों को to fail miserably in the domestic and the personal and the human side and the relationship side of life. उसमें हमें constant, so the point is कि अगर मर्दों को इस तरह से हम लोग ट्रेन कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, what's the price that men pay for that? You can say कि हाँ, तो औरतें जो हैं वो भी कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं सेक्टर में, लेकिन वो तो लोअर, आप जो सीनियर उसमें मर्द हैं और वो आगे से आगे जा रहे हैं और एक दूसरे को खींच के आगे जा रहे हैं। What's the price that they pay for that? So अगर उनका पर्सनल उसमें हार्ट कनेक्शंस नहीं बने, when I look at, and this again maybe seem like an exaggerated, it's not actually, this one is not an exaggerated statement. I find men's lives in Pakistan to be very shallow and empty and devoid of meaning compared to lives of women. In general भी हमारे बहुत सारे सोशल मसाइल हैं, मैं भी सिर्फ जेंडर के हवाले से कह रहा हूँ। Compared to women's lives, I find men's lives, and I've dealt with so many men, वो personal lives में ना वो, and they're not complaining about it. That's the sad part. वो और चीज़ के लिए आते हैं, थेरेपी के लिए. It's just in
indirectly you find out what's happening and what is their life about, and you realize کہ ان کی لائف میں there is such little meaning other than کہ میں وہ یہ والا گریڈ ہو گیا اور یہ. لیکن جو ہوتا ہے نا جو ultimately where you share your successes and friends میں ہوتا ہے, again I'm exaggerating, لیکن compared to women night and day difference ہے. عورتوں کی زندگی گھر کے اندر ہوتی ہے, زیادہ ان کا ڈومین وہ سیٹ ہو گیا ہے, ان کا ذرا پبلک ہے, ان کا مور پرائیویٹ ہے. لیکن پرائیویٹ اس میں ان کے اتنے کلوز ریلیشن شپس, دل کے رشتے ہوتے ہیں, ویئر اٹ میٹرز. بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ اکثر ان کا ریلیشن شپ کہیں زیادہ کلوز ہوتا ہے نسبتاً مردوں کے. اور یہ آپ کے سرونگ ایئرز میں بھی نظر آتا ہے. یہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو اتنا کلیئرلی نظر آتا ہے مردوں کی لائف میں, ورنہ نا وہ دے آر بزی ود وہ ابھی یہ والا آج کل پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں بزی ہیں, یہ رپورٹ نکالنی ہے, اس کا انالیسس کرنا ہے. وین دے آر ڈن ود آل آف دیٹ, واٹ از لیفٹ ان دیئر لائفز؟ miserable lives I've seen men. I keep exaggerating things, okay, slightly, but just to make the point, a lot of men end up with this emptiness کہ اب کیا. سو وہ پہلے وقتوں میں وہ اخبار لے کے بیٹھ جاتے تھے کونے میں ادھر منہ کر کے کہ بس یہ چل رہا ہے ابھی ایسے کر لیا, fought my battles, اب وہ اخبار لے کے ادھر, کیونکہ گھر کے اندر they didn't know how to connect. ان کی جگہ نہیں تھی. they were the absent fathers, they were, یا آتے بھی تھے تو شام کو 2 گھنٹے ہوتے تھے یا کچھ, اس میں how much do you connect. لیکن وہ اپنا اخبار لے کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے. اب وہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عمران خان اور یہ جو تھا نا شہباز شریف کو چاہیے تھا. آتے ہی اس کو اس قسم کی باتوں میں نا ان کا دماغ ادھر لگا ہوتا ہے. بچہ کیا کر رہا ہے, بیوی کیا سوچ رہی ہے, آپس میں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ آپس میں کرتے رہتے ہیں آرام سے. لیکن یہ جو ہے یہ عام طور پہ پیریفری میں ہوتے ہیں. یہ پرانے مردوں میں بہت زیادہ تھا. آئی ایم گلیڈ کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک یہ کافی پیٹرن رہا ہے کہ مرد پیریفری پہ رہتے ہیں لائف کے. لائف آئی ایم سیئنگ جو گھر کے اندر کی ہے, باہر دے ہیو انوالومنٹ. لیکن یہ جو ہے نا وچ الٹیمیٹلی وہ ڈیتھ بیڈ پہ جو ہے کہ کیا کیا چیزیں, وہ آپ کی کلوز والے ریلیشن شپس, اور وہاں پہ دل کے رشتے بہت کم ہوتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. اور کئی دفعہ مردوں سے جن سے میں بات کر رہا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد یا کچھ, دے ڈونٹ ایون نو کہ ہاؤ کوڈ آئی ہیو کنیکٹیڈ. دے نو کہ بچے ان سے بات نہیں کر رہے, یا آئی وش کہ دے ہیڈ دا سیم کائنڈ آف ہارٹ کنیکشن جو ان کا آپس میں ہے ماں کے ساتھ, میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن ہاؤ ڈڈ آئی کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ؟ دے ڈونٹ آلویز سی دیٹ کہ میرا اپنا کیا ہاتھ تھا. ڈڈ آئی کنیکٹ ود دیم آن اے ہارٹ لیول؟ میں نے انویسٹ کیا تھا اس ریلیشن شپ میں کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ مجھ سے آ کے بات کریں. عزت وزت بہت کرتے ہیں ہم اپنے باپوں کی, ہے نا, عزت سے جھک کے سلام کرتے ہیں, پر دل کی پیار کی بات اندر کی جو شیئرنگ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے عام طور پہ. وہ ماؤں کے ساتھ, بہنوں کا آپس میں, بہن بھائی کر لیتے ہیں, باپوں کے ساتھ ذرا کم ہی ہوتی ہے. اٹس سو نا لائفس ایسے ایمٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. واٹ ہیپنز آفن از, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی آئی تھنک آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ, آئی ہیو ڈسکسڈ اٹ ان دا بک, لیکن نو ون ڈسکسز دیز تھنگس. لیٹس, اب بلیک ہول میں تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس دیٹ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. It's just politically not cool. It's politically incorrect to talk about these things. How do men get abused? ابھی تو میں limitations اور وہ suffocating اور کس طرح ہمیں prime کیا جاتا ہے towards defenders and providers, وہ تو ایک چیز ہو گئی. How do men get abused? As adults, مرد عورت ان کا رشتہ, men tend to be فزیکل وائلنس جب ریلیشن شپس میں آتی ہے تو اٹس مور فرام مین ٹورڈز ویمن. کبھی دونوں تھپڑ لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہی اینڈز اپ بینگ مچ مور ڈیمیجنگ, اینڈ سم ٹائمز اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ اینڈ اٹس اونلی مین. سیکشول وائلنس مردوں کی طرف سے زیادہ ہے, فزیکل وائلنس مردوں کی طرف سے زیادہ ہے. ہم لوگ نا میں جو کیلیفورنیا میں جب ورکنگ ود مین اینڈ وائلنس ایشوز, تو وہ میرے دیوار پہ لگا ہوتا تھا ایک بڑا سا ویل آف وائلنس. تو اس میں وہ پائی چارٹ جیسا نہیں ہوتا, اس میں فزیکل وائلنس, سیکشول وائلنس, بٹ دین اٹ واز اے ہول ویل, کیونکہ اٹ شوڈ کہ وائلنس کی کتنی شکلیں ہیں, فزیکل, سیکشول, سوشل ہیومیلیشن, پھر وہ اکنامک کنٹرول,
پھر using children threats. So there's a whole cycle of اس کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا وہ and then there's a story around that. وہ ایک مرد سے میں بات کر رہا and he looked at it and it triggered things for him. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا wheel of violence against women, not wheel of violence, wheel of violence against women. The fact is کہ physical violence and sexual violence it's true کہ مرد کہیں زیادہ عورت پہ کرتے ہیں. باقی کا جو ہے نا سائیکل وہ اٹ از ناٹ گارنٹیڈ کہ وہ مرد ہی کرتا ہے. سائیکل آف یا ویل آف وائلنس اگینسٹ ویمن نہیں ہے, ویل آف وائلنس ہے. وہ چاہے جو بھی جس پہ بھی کر رہا ہو, کون سی چیز کس کے سامنے کہنی ہے ٹو جسٹ کٹ ہم ٹو پیسز. یہ جو میں کہہ رہا تھا جس گریڈ میں شروع کی جاب اسی گریڈ میں ریٹائر ہوا, تمہارے ابو تو یا اس کی ماں کے سامنے کیا چیز کہنی ہے. There's a subtlety communication کی جو ہوتی ہے where you just know what to say when to just cut someone down to pieces. وہ and I've seen so many men struggling with that. They cannot compete with that. They don't know how to do this. Emotional slight اس میں manipulation ہوتی ہے, slight وہ اب میں بہت ہی politically incorrect ساری چیزیں ہیں کہ بندیاں emotionally manipulative, but they one can go into کہ how did that happen, is it biological or did they also end up learning. کیونکہ ڈائریکٹلی آپ کو ہوتا ہے نا کہ آج آفس سے آؤ تو ہمیں پارک لے جانا یا آج مووی پہ چلتے ہیں, نہیں. they know کہ they can't get it that way, so وہ کہیں گے آج ابو آئیں گے نا, ان کو کہنا ہمیں باہر لے جائیں. پھر وہ so there's this slight manipulations ہوتی ہیں جس میں you get what you need indirectly. It's unfortunate and it's because وہ disempowerment system ہے تو women learn how to do these things. You know کہ کب وہ اس کی تعریف آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے, مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے, آپ ساتھ ہو نا پھر بڑا اچھا. آپ کیسے رو سکتے ہیں, آپ کو تو دیکھ کے مجھے آپ سے تو ہم حوصلہ ہمیں ملتا ہے. How can you start crying? آپ پلیز. So they know how to slight twist دے کے آپ کو خاص جگہ پہ کہاں پہ رکھنا ہے. Because they cannot get it directly, because وہ اپنی empowerment feel نہیں ہو رہی یا ہے نہیں, تو وہ they learn the subtle art of emotional and otherwise manipulation. اس کی ہم لوگ again یہ باتیں نہیں کرتے کیونکہ it's not okay to talk about کہ women, you can't say کہ women fine tune the art of manipulation. They have to, کیونکہ ڈائریکٹلی ان کو چیزیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ they find ways of doing these things. Men cannot counter that. What happens is کہ مرد violent بھی ہو رہے ہیں, sexually violent بھی ہو رہے ہیں, so what does a woman do? She keeps taking it, she suffers in her life, لیکن they are not, ان کی بھی ایجنسی ہوتی ہے. Women are not just وہ گاجر مولی سبزی نہیں ہے, they do their counter thing also, where they have power. Where do women have power? So مردوں کا ڈومین کیا تھا, پبلک والا. عورتوں کا ڈومین کون سا ہے؟ پرائیویٹ والا. He has more power here, she has more power there, she has more access there, she has more time in that environment. آپ کے بچوں کے ساتھ کس کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے, باپ کے پاس کہ ماں کے پاس؟ Who has more access to them? Who has more emotional connection? Who has more physical connection to them? Power and control کی بات ہے نا. Who has more control over what's happening in your family environment? How do they see you? Do they see you as you are, or do they see you as the mother sees you, or the mother wants them to see you? I'm trying to make that highly politically incorrect perspective clear کہ women do have a lot of power in the domestic sphere. جو ان کا علاقہ ہے, جو ان کا ایریا ہے, جو ان کی پاور ہے, and they do use that. I have seen so many families جہاں پہ men suffer because of the children, کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کو turning children against men, that's like the extreme of it. لیکن ذرا سی چیزوں سے ابو آئیں گے نا تو ان کو بتاؤں گی, آج آنے دو ذرا ان کو,
That's a subtle thing. That's not a heavy duty. Oh, what the hell? आपने discipline करना है तो खुद करें ना. अब्बू आए, अब्बू को क्यों हवा बना रहे हैं आप? You think he should be disciplined, then discipline him. Why do you need to bring him into उसको उस role में fit करना उसको? ये तो subtle चीज़ें हैं. लेकिन the fact is, from that all the way to making sure that the children would realize what a weak, broken, unfair, violent, lekin she has her power, she can get back to him. Is that fair? Fair enough. Agar if there was no other way, is it not? But the fact is that sometimes it's also abused. These are powers. Mard apni uski muscular power zyada hai and he abuses that. Aurat ke paas, she has more control over what happens in the family, certainly more control over children, and she does abuse that. So men get, they get held, they can be controlled quite strongly, and they can be abused, and they are in ways that वो life के end में जाके ना, जब that emptiness starts setting in and they say कि क्या ज़िंदगी में क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, जब आपकी close वाले relationships आपके नहीं रहते या and I've seen that in so many men's lives, and it's sad to see that. So abuse इधर से भी होती है, abuse उधर से भी होती है, and how men suffer because of areas that they never got a chance to excel in, never got a chance to acknowledge, own, develop in. उनको नहीं दिया जाता ये chance for all kinds of reasons. अभी मैंने 2-4 किए हैं जो in terms of earnings and all. लेकिन उस वजह से रोका जाता है. They end up suffering in so many ways. Patriarchy not good for women, patriarchy not good for men. What we say is कि roles, let people choose, let people अपना, जैसे मेरे अम्मी अब्बी, my mother was very good at financial management. टका वो मोनोपोली की तरह इधर ज़मीन ख़रीद ली, उधर बेच के, इन 2 को बेच के उधर घर बना लिया. तो वो she kind of plays with that. आज तक I think हमारे taxes, मेरे अपने अभी तक taxes I don't know कौन करता है, लेकिन वो she takes care of the lawyers, वो सारा कुछ. My father absolutely horrible in financial management, wonderful person otherwise, very technical and all, horrible with financial management. Just never had that, never had the interest. Money came, went, poof, gone. It comes, you look for ways to spend it in good, meaningful ways, like no financial management. Early on, they decided that you take care of properties, you take care of finances, because she was so much better. She was willing, she was able, and very happy to do it. It also gave her control and all. He was horrible at it. But he was comfortable enough to say कि तुम संभालो. खानदान में भी होता कौन सी ज़मीनें किसको जा रही हैं, वो कहते हैं मेरी बीवी से बात करेंगे. तो I don't want to deal with this. The fact is कि life works out much better when you allow people, ये मैं couple की मिसाल दे रहा हूँ, to based on their capabilities, based on their strengths, based on their interest, based on their willingness, based on their time commitment, to divide things up based on all of these things, and not a system telling you कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए. That is just a recipe for at least limiting human beings, but also suffocating human beings. जो उनकी strengths हैं, because you feel कि I should be taking care of these things. और masculinity की जब आप वो socialization की तस्वीर बनाई शुरू, तो कितनी details आती हैं. Real men do this thing, their decision makers भी उनको होना है, उनको intellectual, rational भी होना है, emotional नहीं होना. इतना detail में defined होता है कि क्या क्या चीज़. Horribly limiting, horribly suffocating, and it ends up being abusive towards men. Not a good idea. We are all for giving people options and choices and letting people, friends, couples decide amongst them how do they want to divide things up. Gender is just, ab gayi. Kya kaha tha maine? What was the last word? Gender. And the power. Sazish hai.
अच्छा, so but we did all right. चलेगा ना? हाँ. So that's the gist of ये वाला. This is just one aspect that I've talked about. In the book, I talk about many other things. Violence पे अलहदा से हैं, dynamics. लाइट में आ जाओ. So, इसको मैं अपना ये इधर रखा हुआ है ना, इसको इधर कर लेते हैं. So, तो कैमरा का perfect. Is it fine? Yeah, should be okay. अच्छा. In the book I talk about कुछ violence वाले chapters हैं, जैसे मैंने कहा 7-8 chapters हैं on just romance and sexuality, 2-3 सीधा sexuality पे हैं, that I think is a core issue for us, coming to terms with healthy sexuality, romance, love, the importance of that in men's lives, and how it connects us to the heart. उसके वाले हैं. सो और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, अर्निंग के हवाले से 3 चैप्टर फुल ऑफ स्टोरीज़ एंड ऑल, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे थ्रू क्लाइंट्स एंड ऑल, वन नोज, नाम शाम चेंज करके सारी. सो यू गेट अ रेंज ऑफ मेंस लाइव्स एंड कहाँ पे हम मार खा रहे हैं, किस तरह. द ओनली डिफरेंस इन द एंड आई वुड से, एज आई सेड, कि दोनों मार खाते हैं पेट्रियार्की में. द डिफरेंस इज़ कि व्हेन यू आस्क वुमेन नाउ, even though they still continue to suffer in horrible ways, लेकिन they are able to articulate, वो बात तो कर सकते हैं उस पर, वो खुल के आपको बताए ये इस तरह से हमारी ज़िंदगी लिमिट हो रही है. अगर आप मर्दों से पूछेंगे आपके जेंडर इश्यूज़ क्या हैं, तो जैसे नहीं, हमारा जेंडर इशू क्या जी, जेंडर इशू तो औरतों के होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जा रहे हैं. तो and not just saying it, they don't know, most men don't know the price they are paying in their lives. उन्हें एक खाली सी एक फीलिंग आती है कि अंदर कोई चीज़ मिसिंग है इन लाइफ, स्पेशली इन द लेटर ईयर्स, बाद के ना बुढ़ापे के, जो रिटायरमेंट के आफ्टर. अब शायद मैं उस एज में हूँ तो उधर सेंसिटिविटी मेरी ज़्यादा हो गई है ज़रा, लेकिन आपको फील तो होता है कि गैप है, लेकिन आर्टिकुलेट करना, मोस्ट मैन, उनसे आप पूछो कि आपके क्या मैस्कुलिनिटी, आपके जेंडर इश्यूज़ क्या हैं, दे हैव नो आइडिया, कि दे कैन नॉट आर्टिकुलेट इट इवन. वो रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमारे साथ कितनी गेम हो रही है, कि हमें किस तरह प्राइम किया जा रहा है टूवर्ड्स सर्टन रोल्स दैट द सोसाइटी में हमसे लिए जाने हैं, और उसके लिए किस तरह हमें तैयार किया जाता है एंड ऑल. सो औरतें आर्टिकुलेट कर सकती हैं, मर्द अभी तक अवेयर भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हाथ हो रहा है और मैं क्या प्राइस पे कर रहा हूँ, एंड व्हाट गेट्स टेकन आउट ऑफ माई लाइफ इन दिस होल गेम, सोशल गेम जो मुझे, एंड देन हाउ इट शोज अप इन सो मेनी डिफरेंट वेज. सो long way to go for us men, much easier for women in many different ways. This is again a very counter popular narrative. Another example for women, if they want to change, हमने कहा ना domestic sphere उसका, public sphere इसका, मर्दों का है ना, domestic औरतों का. If women want to venture out into areas जो कि traditional definitions gender में मर्दों के थे, the space is opening up for that. चाहे वो इकोनॉमिक नेसेसिटी है, जो भी है, लेकिन औरतें अगर कहें कि मैं घर भर का भी करूँगी, लेकिन अब बच्चे जब ज़रा 5 साल का चाहिए, आई वांट टू गेट अ जॉब, तो सोसाइटी में स्पेस है. व्हाट अबाउट द अदर वे अराउंड? व्हाट इफ अ मर्द सेज कि मैं अब, अच्छी तुम्हारी जॉब लगी है, ठीक ठाक आ रहे पैसे, मैं ना 3 साल ऑफ लेके आई वांट टू एक्सप्लोर माय पोएटिक साइड, मैं कार्विंग करना चाहता हूँ, या मैं कोई थेरी है, मैं उस पर सबैटिकल वगैरह उसमें होता है एकेडमिक्स में. इन जनरल कितनी दफ़ा सुना है कि कोई मर्द कहे कि मैं अपने रोल्स 2-3 साल की ब्रेक लेना चाहता हूँ उनसे, मैं अपने जो ट्रेडिशनल मेरा डिफाइंड रोल था वो मैं नहीं करना चाहता फॉर अ वाइल, मैं आई वांट टू डू मोर ऑफ व्हाट द वुमेन वर डूइंग. Women have the option to do more of what men traditionally used to do. Men don't even think about it. आप सोचना शुरू करो, 3-4 से ज़्यादा आपको, if any, आपको नाम नहीं आएंगे जिन्होंने ब्रेक लियो अपने जॉब में या पैसे कमाने में. वो तो रिटायरमेंट के बाद भी कई दफ़ा कंसल्टेंसी ढूंढ रहे होते हैं, या कुछ 60 साल के बाद भी वो कहते हैं इसके बाद अब क्या करना है, अब घर में तो नहीं बैठना औरतों की तरह, मैं जाके कोई और करो. बीवी भी कहती है जाओ जाके कुछ, यू नो, यू आर सो एक्सपीरियंस्ड, सो वंडरफुल. नॉट कि बीवी कहती है, मतलब वो खुद भी उसके अंदर से भी आवाज़ आती है कि मैं, यू नो, मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी, आई कैन स्टिल अर्न, आई कैन गेट अहेड, आई कैन. तो वो दे नेवर गेट ऑफ, they never take time, they never take breaks.
and try to do things jo main I want to explore relationships, I want to explore creativity, I want to, you hardly ever hear these things. مرد اس ایریا میں کم وینچر آؤٹ کرتے ہیں جس میں عورتیں ویری کمفرٹیبلی دے ٹیک دیئر ٹائم اینڈ انجوائے دیئر دا مور ادر پارٹس آف لائف. فار ویمن دیر از مور اسپیس, the society is much softer on them to expand their definition, gender definition. For men trying to break out of the very rigid definition, میں نے اس کی سوشلائزیشن پہ پورا ایک چیپٹر ہے. when I say کہ ویری ریجڈ, میں نے ابھی یہاں پہ اس کی بات نہیں کی کہ کس طرح سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ مرد کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے اور کس طرح سے کرتے ہیں چیزیں. اس کو اگر آپ لوزن اپ کرنا چاہیں تو اس کی جگہ مردوں کے پاس بہت کم ہے comparatively. So in that also, okay, in many other ways. Let me just conclude it here and then we can continue this in some question and answers after this. So thank you. Good. ہاں جی, comments, sharings. Thank you so much. It was quite amazing, and I'm a frequent visitor to Black Hole. So, but this is something that really synergizes with my own mental disposition. I have a couple of questions, and questions may be quite naive, and I'm here to understand with your perspective. So if the question doesn't synergizes with you, so please forgive me that in advance. So like when we see today the role which has been assigned to male or female, it has taken, let's say, thousands of years, and it was based on trial and error that has been happening in the past, let's say thousands of years back. So we were in jungles, sure, and then we found that female was not able to, let's say, fight lions and all these different beasts, but men was able to do it. And then eventually they both agreed that this is the role that we are going to assume. تم یہ کرو, تم یہ کرو. Exactly. Division So جیسی ہو گئی. what's wrong with it? Like it's not me deciding now. It has been decided. اتنی دیر سے. ہاں. Yeah. So I would like to have your answer on this. On our اب آ کے, and اس وقت it made a lot of sense also, نا, and still the fact is کہ بچے پیدا وہی کر رہی ہے, and so some things are more biologically determined, اور محنت کر کے گوشت لے کے آنا وہ. لیکن اب کیونکہ وہ سرین ریپ نائسلی مل جاتا ہے اسٹور میں, پلاسٹک ریپڈ گوشت, تو دین یو ڈونٹ نیڈ مسلز ایکچولی ٹو برنگ دی اینیمل ان, نہیں, جہاں پہ پھر وہ اس کو بچے اتنی دیر سنبھالے گی اینڈ یو گو آؤٹ ود یور اسپیئرز. سو ناؤ دا سوسائٹی ہیز ایوالوڈ ٹو دا پوائنٹ ویئر وی کین گیٹ سلائٹلی مور ریلیکسڈ اباؤٹ ہاؤ وی ڈیوائڈ اپ آور ڈیوٹیز اینڈ ہاؤ ڈو وی نیگوشیٹ رولس ایک دوسرے کے ساتھ بیسڈ آن, جیسے میں کہہ رہا تھا, اسٹرینتھس کے حساب سے, جو میں اپنے ماں باپ کا وہ ایگزامپل دے رہا تھا. بٹ وی ہیو دوز آپشنس ناؤ کہ ہم آپس میں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں باؤنڈریز اینڈ رولز اینڈ ٹاسکس اینڈ ریسپانسبلٹیز, اینڈ ویئر اٹس پاسبل ٹو ڈو دیٹ, ویئر وی could have time کہ میں اپنے بچے کی ریئرنگ میں اور انوالو ہوں, جو آج کے فادرز ہو رہے ہیں, and I'm very pleased to see that they are getting more and more involved in this. پہلے نہیں تھا, اور پہلے اس کی وجہ تھی, and it's true کہ اتنی دیر ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ ہماری بایولوجی کا تو حصہ نہیں بن گیا کسی حد تک, and perhaps that is so and maybe it's not. What I see is کہ socially چاہے وہ جتنا بھی percent ہے, پہلے میں کہتا 100%, now I say کہ maybe some of it has gone into biology, لیکن دا فیکٹ از کہ میجورٹی جو اس کا ہے پروگرامنگ, وہ ابھی بھی ہماری سوشلائزڈ ہے, کیونکہ بڑے کلیئر میسیج ہم سارا وقت دن رات سنتے ہیں اس طرح کے. جب آپ وہ ڈیٹیل میں جانا شروع ہو تو یو سی اٹ کہ یو ہرڈ دیز فریزز آل along in your life. تو وہ لمٹ ہم کیوں اپنے آپ کو کریں؟ وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ اینی مور, نہیں. ویمن کین گیٹ ویری ویل پیئنگ جابس اینڈ دے کین بی گڈ پرووائڈرز, اینڈ سو وی کین ڈیزائن تھنگز آر لائفز ڈفرینٹلی ناؤ, ہے نا. I mean, thank you so much. This is something that I need to think over and to really, let's say, probably renegotiate my way of working within my family arrangement. Also, would you like to, some of the things that I have seen in my personal life. This morning I was in my office and I saw one lady, there was no electricity in that building, so she had to walk up to the 4th floor, and my office is at 3rd floor.
So I was watching her and I found that she was already exhausted. And I was wondering that what took her to come out from her house. Maybe because she needs some finances. That is true. We all understand that. Second, maybe that now when she has come out and now she doesn't have that energy, how can she perform her duties for the rest of the day, because she was already tired. When I look to men on the other side, they have this, they are quite agile, and they are, although that history that we have discussed, that, in jungles we need more muscles, but still on this day we need muscles. And I think that we should be not generalizing, rather trying to limiting the outside spectrum, let's say the job spectrum, and we should be, focusing that it should not be like, اور وہ پتہ ہے خود بخود ہو بھی، آپ صحیح کہہ رہے ہو، وہ خود بخود بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ there are certain professions جس میں خود بخود we are still having a lot more men than women, so we say کہ 50-50. UN کا گول ہوتا تھا 40-60 ایٹ لیسٹ اچیو کرنا ہے اسٹاف میں، ہائر ویمن کسی طرح سے، کیسے ہر مینیجر کے دماغ پہ سوار، عورتیں بڑھانی ہیں، نمبر بڑھانا ہے، we have to look good, we will be assessed based on that. ایک دو بانٹ کے کریں گے نا کوشچنس، اچھا پھر واپس بھی آئیں گے. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ ان پہ ہوتا تو تھا کہ عورتیں لانی ہیں، بٹ دا فیکٹ از کہ جب ہارڈ شپ ڈیوٹی اسٹیشنز ہوتے تھے تو وہاں پہ مردوں کو ہی موسٹلی بھیجتے تھے. اینڈ دے ور سرٹن کائنڈز آف پروفیشن جس میں اٹ واز ایزیومڈ کہ وہ، تو I don't think کہ 4th فلور پہ وہ نہیں جا سکتی. وہ I think that's just now they're getting into fitness and all. پہلے ہوتا تھا کہ وہ ایسے بھاگتی تھیں اور وہ اپنی باڈی میں سمٹی، گھبرائی، شرمائی، لجائی، وہ ان سے چیزیں ہوتی نہیں تھیں. Now they're able to do a lot of things and you say, oh, I guess physically their bodies are actually perhaps stronger in some ways. لیکن تو وہ عورتیں آ رہی ہیں، آئیں گی اور آگے. I'm not as concerned about that. I'm more concerned about کہ مرد جس سانچے میں بند ہیں اس میں سے مردوں کو باہر آنے کی کیا چانسز ہے. عورتیں تو آلریڈی آ رہی ہیں، آتی جائیں گی، and there's a lot of discussion لیکن I'm more concerned about مردوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیسے لوزن اپ ہوگی. ہم ان ایریاز میں کیسے جائیں گے جہاں پہ ہم ٹریڈیشنلی نہیں گئے. جی کامران، بہت مزہ آیا آپ کے لیکچر سے. آپ بہت عرصہ باہر بھی رہے ہیں، کوئی 15-20 سال شاید باہر رہے ہیں. اس سے پہلے جب آپ ادھر اسلام آباد میں ہوتے تھے تب مجھے پتہ ہے کہ آپ یہاں سائیکولوجیکل کنسلٹنگ کرتے تھے اور پریکٹس کرتے ہیں. آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ جو خاندان، پاکستانی خاندان باہر مقیم ہیں، ان کے فیملی سٹرکچر میں اور یہاں کے فیملی سٹرکچر میں کوئی واضح فرق ہے؟ اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ادھر بھی ابیوسو ریلیشن شپس بہت ہیں، اور خاص طور پر مرد جن کا جبر ہوتا ہے اور عورت جو وہاں مظلوم ہے، اور ان گنت مثالیں. میں نے تو بس بہت کم دیکھا، آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا. اگر وہی رشتے وہاں پر بھی ہیں جو یہاں پر ہیں تو پھر سوال یہ پیدا آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی، جنگل کا زمانہ تو گزر گیا. ادھر جو ملازمتیں ملتی ہیں وہ تو اس کھوپڑی کی بنا پر ملتی ہیں، جو یہاں تک کہ اب تو جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں صرف بٹن دبا کر. اب آپ کو کوئی تلوار گھمانے کی ضرورت نہیں. بالکل، دیز آر وار گیمز، کمپیوٹر گیمز. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاکستانیوں میں مجھے لگتا ہے کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں کہ ان کا فیملی سٹرکچر قائم رہتا ہے. ہاں جی، کیا میرا مشاہدہ ٹھیک ہے، غلط ہے؟ بہت محدود ہے، لیکن آپ بہت زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں. ہاں، انفارچونیٹلی کافی سارا جاننے کا موقع ملا، اور انفارچونیٹلی یو آر ویری رائٹ. نہ صرف فیملی سٹرکچر کے حوالے سے، نہ صرف وائلنس بیسڈ وہ جو ڈائنامکس یا وہ جو فیملی پاور ڈائنامکس کے حوالے سے، ان آل کائنڈز آف ویز. بلکہ کئی دفعہ تو لگتا ہے کہ اوور ہو جاتے ہیں وہاں پہ جا کے. جیسے نہیں آپ کو کوئی وہ انسیکیورٹی سی ہوتی ہے کہ اب مجھے جس طرح ہاؤ ڈو آئی ریکلیم مائی کلچر. جب آپ کو انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور کچھ قوموں میں انسیکیورٹی باقی قوموں سے کہیں زیادہ ہے، ان ٹرمز آف ریلیجن، ٹو سم ایکسٹینٹ ان ٹرمز آف کلچر، ان ٹرمز آف جینڈر.
but very much in terms of religion. اس کو میں 2 دفعہ اس کو اٹس ورتھ ریپیٹنگ دیٹ. ہم وی آر ڈیپلی انسیکیور نیشن. تو وہاں جا کے ہماری انسیکیورٹیز بڑی کھل کے باہر آتی ہیں. اور مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ پاکستان میں پھر بھی ریلیکسڈ اور پروگریسو مائنڈ سیٹس آپ کو زیادہ مل جاتے ہیں. ایسے سرکلز یا اب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں شرنک, لیکن اسٹل یو فائنڈ وہاں پہ جا کے مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جو کھلے دماغ کے ساتھ اینڈ پروگریسو ویلیوز کے ساتھ اینڈ سم واٹ لبرل ویلیوز کے ساتھ. اٹس ہارڈ ٹو فائنڈ پاکستانیز جس سے بات شروع کرو وہ حلال گوشت کی دکان, آپ کدھر جاتے ہیں, آپ جمعہ کدھر پڑھتے ہیں, آپ اس سے آگے بات ہی نہیں چلتی, یا پھر وہ پھر پالیٹکس پہ تیسرا ٹاپک. لیکن پہلے جو ہوتا ہے نا آپ کا کنیکشن کہ آپ کہاں جمعہ پڑھتے ہیں. تو لیکن یہ جو کنزرویٹو جو یہاں پہ نہیں کئی دفعہ سوال سننے میں آتا, وی ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس فرسٹ دین وی گیٹ ٹو کہ جمعہ کدھر پڑھتے ہیں. شاید وہاں کی نیڈز اور طرح کی, لیکن آئی ڈو سی واٹ یو سیئنگ کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے آلموسٹ کئی دفعہ. اینڈ دے ٹرائی ہارڈر ٹو کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی اقدار کو سمجھیں اور اس کو اور ان کی جو ویلیوز ہیں. اینڈ ون سیز کہ دیر آر wonderful values that this system also offers. There are wonderful values that Pakistani system you brought them all the way here. پھر آپ ان کو ہائی اسکول میں ڈالتے ہیں, لیکن ہماری اقدار جو ہے نا بڑی اعلیٰ اقدار, وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے they make up your mind what do you want to do. آپ کو اگر اپنی اتنی زیادہ اقدار بھی ہیں پیاری, اور اتنا زیادہ اپنی ویلیوز اور اتنی زیادہ اپنے ریلیجس وہ بھی پیارے ہیں, تو آپ ادھر کر کیا رہے ہیں یہاں پہ, what the hell are you doing here. مطلب why سنا یہ very conflicted and unfortunately it's not just the older generation. One would think کہ جو high school میں پڑھ گیا ہے وہ تو at least they'll come out, they inherit that and they become almost worse. کئی دفعہ لگتا ہے کچھ بچے تو کھل کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ we have a choice, یہ ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں, وہ والی we can take some of these ریٹین, اس کو کچھ بچا لیں, کچھ اس میں یہ والی ویلیوز ایڈ کر لیں. وی کین پک اینڈ چوز, ایون دو وہ بھی آئی ہیو اے لاٹ ٹو سے آن پکنگ اینڈ چوزنگ. بٹ اے لاٹ آف کڈز دیر وہ جا کے اور زیادہ وہ ماں باپ سے بھی زیادہ کئی دفعہ اسٹرانگلی ہماری آئیڈینٹی, ہماری طرز زندگی اور ہمارے ویلیوز اور آر وے آف لائف, اینڈ وی ڈونٹ ڈو دیز تھنگس اینڈ آل. اینڈ سیز کہ کیا مصیبت, جسٹ لیٹ یور مائنڈ ریلیکس, اوپن, آپ کچھ نہیں ہوگا, مر نہیں جاؤ گے. لیکن آلموسٹ نا جیسے وہ آئیڈینٹی کے ایشوز اور سو ہے اس جنریشن میں بھی ہے, بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے ان ویری انہیلدی ویز. آئی نو سو مینی. امریکہ میں کم, برطانیہ میں زیادہ, کینیڈا میں شاید کم ہے, امریکہ میں اور زیادہ, برطانیہ میں اور زیادہ. یہ بڑھتی جا رہی ہے یہ آئیڈینٹی کے ایشوز. But they inherit that straight from their parents, and their parents inherit that from the larger system. We are deeply insecure about our identity, we are deeply insecure about our religion, and we are quite insecure about our culture and cultural values. And that's sad. And insecure people, وہ نا کھل کے وہ نئی چیزوں کو ایکسپلور بھی نہیں کرتے, انٹیگریٹ بھی نہیں کرتے, تو وہ پھر پاکٹس بنا کے اس میں they try to retain. Doesn't work out. It leads to all kinds of problems. But ہے یہ ایشو ہے, بالکل ہے, and it's sad. And it originates from here, the larger system کی insecurities. وہی ہم باہر جا کے اس کو we play it out. Sir, thank you very much جی, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, آج کافی چیزیں پتہ لگی. انفیکٹ 2-3 چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. بچپن میں ہمیں بتایا تھا جی اگر آپ نے چڑیا اور چڑے کا ڈفرینس لینا ہے تو جس کا بڑا سر ہے وہ چڑا ہے, جس کا چھوٹا سر ہے وہ چڑیا ہے. اسی طرح مکھیوں کے چھتے میں جائیں تو ایک نکٹھو ہے, ٹھیک ہے, جس نے پیدا کرنی ہے, ایک ورکرز ہے, اور ایک بڑی ڈیلیکیٹ قسم کی مخلوق ہے جو وہاں اس کو مینیج کرے گی سارا. اسی طرح جتنی بھی اسپیشیز ہیں اب ان میں دیکھیں تو آپ کو میل ایک فزیکلی ڈفرینٹ آپ کو ہر اسپیشیز میں ملے گا. کیا یہ نیچر ہمیں نہیں دے رہی ہے ڈومیننس؟ کیا میل نیچر ہمیں ڈومیننس پرووائڈ کر رہی ہے؟ کیا اس ڈومیننس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ارننگ کا پروگرامنگ ہوئی ہے پہلے سے, یا ابھی آپ نے بتایا کہ جی ہمیں
प्रोग्राम किया जाता है. डेफिनेटली काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें प्रोग्राम किया जाता है, बट कुछ चीज़ें नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है. नेचर, कुदरत है, कुदरती तौर पे हम एक डोमिनेंट स्पीशीज़ के तौर पे फिजिकली हम स्ट्रांग हैं औरत से, डेफिनेटली वो इसमें ये कोई वो नहीं है. तो क्या कुछ ऐसी नेचुरल दिमाग भी अच्छा है, डेफिनेटली, बट डेफिनेटली मैं अपने दिमाग से मैं अपनी बुड्ढी का मुकाबला तो नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली वो फिर भी बहुत बेहतर है. अच्छा, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ें हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है और जो चीज़ें हमें डोमिनेंस नेचर दे रही है, नेचर हमें प्रोग्राम किया हुआ है नेचर ने कि हमने बाहर निकलना है. सेम क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर कि उस वक्त जो है ना हम मर्द जाके बाहर शेरों से लड़ता था और वो करता था व्हाट्सएवर, ठीक है. तो क्या जो चीज़ नेचर हमें दे रही है तो हमें उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए? जब just accept it and move on and just learn to live with it, stop whining है. ऐसे लगता है ना कि फिजिकल जिस तरह मस्कुलर वो फ़र्क तरह की बिल्ट है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और जगहों पे आती है नज़र वगैरह वगैरह. सो नेचर एज अ पार्ट ऑफ इट. ये जो डोमिनेंस है ना वो भी पावर एंड डोमिनेंस वो और चीज़ है, क्योंकि फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना और वो कुछ स्पीशी का या वो उनके जो है रंग बिरंगे फेदर्स करना, वो है ना बर्ड्स ऑफ पैराडाइज कहते हैं ना, जो उसको गिनी में होते हैं, कहाँ थे, फिजी के आसपास कहीं शायद, बट लाइक दैट्स वेरी इलैबोरेट. जब बंदियाँ उनकी जो बंदियाँ हैं, the females are really basic and the males become so extravagant in their feathers and then they fine tune their dances. लेकिन उसके पीछे evolution का जो पूरा है कि वो then the female chooses the male based on his ability to do certain things and all. So वो ऐसा फिर evolve हो जाती हैं चीज़ें. लेकिन the fact is कि now human beings have choices. हमारी बॉडी जिस तरह हम लोग अगर बॉडीली उस पर देखें तो वी डोंट लिव आवर लाइव्स टोटली. वी हैव चेंज्ड आवर एनवायरनमेंट्स, वी हैव चेंज्ड आवर लाइफस्टाइल्स. हम लोग हर चीज़ उसको फाइन ट्यून बेस्ड ऑन एंड वी थिंक अबाउट हाउ डू वी वांट टू शेप आवर लाइव्स एंड वी डू हैव चॉइसेस नाउ. डोमिनेंस जो है वो और पावर ये हमें लगता है कि नेचुरल है एंड पेट्रियार्कल उसमें वन स्टेप अबव और एक डिग्री अबव वगैरह वगैरह. पर दीज आर पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस एंड नॉट ऑल रिलीजन्स एंड नॉट ऑल ट्रेडिशंस आर पेट्रियार्कल एंड हैव बिन. हम जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है यहाँ की, और मैंने एक चैप्टर मुझे रहा नहीं गया, मेरी पिछली किताबें सारी स्पिरिचुअलिटी रिलीजन पे हैं. ये पहली वाली जेंडर पे आई है ज़रा उससे हट के, तो वो मुझसे जैसे नहीं आपकी वो ठरक पूरी नहीं आपकी होती, तो आई जस्ट हैड टू पुट दैट इन. तो आखिरी चैप्टर मैंने डाल ही दिया, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, उसका जेंडर एंड मैस्कुलिनिटी से क्या कनेक्शन बनता है. क्योंकि द फैक्ट इज़ कि जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है यहाँ पे द फेमिनिन हैज़ बिन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द गॉडेस हैज़ बिन वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड उसके साथ जो चीज़ें जाती हैं ना, द इमिनेंट स्पिरिचुअलिटी एज अपोज टू ट्रांसेंडेंट स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह मियाँ वो आसमान में, और ब्राह्मण्स का भी इस तरह सा. इस इलाके में इट वाज मोर अर्थी, मोर बॉडी बेस्ड, मोर सेक्सुअलिटी वाज नॉट जस्ट बैड, नॉट दैट इट वाज नॉट बैड, इट वाज एक्चुअली कंसिडर्ड सेक्रेड. सेक्सुअलिटी और तरह से हम फिनोमिनल दुनिया को, इस दुनिया को यहाँ पे हमें अपने गॉड्स एंड, तो हमारी जो है ना डोमिनेंस वो हम पेट्रियार्कल वाले में देखें तो विषय के कुदरत ने हमें और कुदरती वी आर अबव women. Not so in other traditions. बहुत सी traditions हैं जहाँ पे फ़र्क तरह से था. Women were seen differently. All the things that we associate with women, they were valued differently, and they were not put down. तो हमें लगता है कि डोमिनेंस हमें कुदरत ने दिया और नेचुरल सी चीज़ है. ये हमें इस तरह लगता है क्योंकि हमने वही चीज़ें किताबों में पढ़ी हैं और वो, लेकिन बहुत और तरह के वर्ल्ड व्यूज़ भी हैं. और अनफॉर्चुनेटली जिस इलाके में हमें वहाँ पे इतने ज़्यादा, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन. सो ये मेरा वो कॉइन नहीं डल जाता तो फिर अगले 2 घंटे में ऐसी ही बात करता रहूँगा. लेकिन आई कैन शो यू कि कितना हम लोगों का फ़र्क था यहाँ पे. women and everything that we associate with women was much valued, much higher than in typical patriarchal societies हमारे इस इलाके में. और अभी तक वो ट्रेडिशंस अभी तक चल रही हैं.
جس وجہ سے ہمارے انڈین مسلمس دے آر 4-5 موٹے موٹے ریزنز ہیں کہ کیوں ہم اتنے انسیکیور ہیں. ون آف دیم از کہ یہاں پہ دا فیمنن واز ویری اسٹرانگ. So patriarchal traditions have always struggled against. Brahmanism struggled against that and Islam struggled against that. کیونکہ the feminine is very strong in South Asia. ہماری بہت پرانی ٹریڈیشنز ہیں یہ 9000 سال پرانی. تو وہ نا اس کو they overdo it. انڈین مسلم جتنا کنزرویٹیو آپ کو مسلمان اور جگہ اس کی اور بھی 3-4 ریزنز ہیں. One of them is this کہ they constantly struggle against a very strong feminine. اٹس ناٹ بائی چانس کہ ان سارے ملکوں میں ہیڈز آف اسٹیٹس عورتیں رہ چکی ہیں اور امریکہ ابھی تک اسٹرگل ہی کر رہا ہے کہ پہلی دفعہ ان کا ہو جائے. اٹس ناٹ بائی چانس. دا فیمنن ہولڈز اے ویری سینٹرل پوزیشن ان آور فیملیز بٹ بیانڈ دیٹ ایون بیانڈ دیٹ ویری پاورفل اینڈ سینٹرل پوزیشنز. اوکے دس از اے ہول ادر ڈسکشن یو ور سینگ. ہاں جی نہیں ادھر آگے. ہاں آپ کہہ رہے تھے نہیں. اوکے پیچھے سے نیاز ندیم سر کہنے چلیں آگے تمہیں. ہاں مائک میں کر لیں تو. ہاں پھر ہم 1 اور 2 لیتے ہیں کوشچنس پھر ہم ریپ اپ کریں گے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈومینیشن میں جو ریلیجن کہاں تک اس کا کردار ادا کرتا ہے. تھوڑا سا ذرا کیا کہہ رہے ہیں ذرا ہاتھ والا رکھ کے آنسر کریں یا نہیں کیا کہہ رہے تھے آپ. کہہ رہے تھے ذرا ہاں ہم بلیک ہول میں بیٹھے ہیں نا ذرا سا آف کرنا کیمرہ. نہیں وہ نہیں کور ایشوز میں سے جی ہمارے میرے نزدیک میرے انالیسس میں 2 بڑے جو کور ایشوز ہیں پاکستانیوں کے ان میں سے ایک ریپریشن آف سیکشوالٹی ہے اور ایک ریلیجیوسٹی ہے. اور یہ دونوں بھی آپس میں کسی حد تک ملے ہوئے ہیں. ریلیجیوسٹی ہمارے بہت کور ایشو میں سے ہے. وہ آن ایوری لیول اٹ ریفلیکٹس اینڈ انٹل اینڈ انلیس اینڈ انٹل وی ٹیکل دیٹ ہم سرفیس پہ چیزیں نہیں چینج کر پائیں گے. یہ ہمارا کور. وہ شروع میں انٹروڈکشن میں بات ہو رہی تھی میرا اسپریچویلٹی اینڈ ریلیجن. میرا کام ریلیجن فارملسٹک ریلیجنس کے اگینسٹ اسپریچویلٹی کے فور ہوتا تھا. اب تو وہ بھی میں چھوڑنے کو دل کرتا ہے کیونکہ اسپریچویلٹی کی اتنی خوفناک شکلیں وہ نا انویریبلی فارملائز ہوتی جاتی ہے تو وہ مذہب ہی بن جاتا ہے ایک طرح کا اسپریچویلٹی بھی. تو اسپریچویلٹی وداؤٹ ریلیجن اینڈ دین ون سیز کہ ڈو آئی ریئلی نیڈ ٹو یوز دا ورڈ اسپریچویلٹی کیونکہ انویریبلی آئی ٹاک اسپریچویلٹی پیپل ہیئر ریلیجن. تو اب میں نے آلموسٹ بات ہی کرنی چھوڑ دی ہے اسپریچویلٹی کی کیونکہ اتنا انسان تنگ ہوتا ہے کہ اٹ جسٹ یو کینٹ گیٹ آؤٹ آف دس ہول religiosity, personal gods mindset, up above bookish قسم کی چیزیں. And patriarchy is very connected to جی سر. تھینک یو ڈاکٹر کامران صاحب. 2 مختصر کمنٹس کروں گا اور کوشچن بھی لوگ کریں گے. تو ایک تو آج کے لیکچر میں جو آپ کا تو لیکچر تھا انڈرسٹینڈنگ مین. آج مجھے بڑی مدد ملی ہے عورتوں کو سمجھنے میں آپ کے لیکچر سے کیونکہ جب آپ ایک بعض اوقات کانٹراسٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اف یو لوکنگ ایٹ سے وائٹ تھنگس دین یو کین انڈرسٹینڈ ین یانگ کی طرح ہے نا یہ ملے ہوئے ہیں کنیکٹڈ ہیں بالکل اینڈ دے ہیو ایوالوڈ ایک دوسرے کے ساتھ. بڑی ہیلپ ملی ہے بڑی مدد ملی ہے کہ عورتیں وہ کچھ کیوں کر رہی ہیں یا کرتی ہیں گھروں میں جو وہ کرتی ہیں. آئی ایم گلیڈ. بڑا اچھا اس لحاظ سے لیکچر. دوسرا کمنٹ میرا یہ ہے کہ ہمارا تعلق بہت پرانا ہے آپ کے ساتھ. تو آپ ہمارے میڈیٹیشن کے بھی گرو استاد مینٹر سب کچھ رہے ہیں. سب کچھ آپ سے سیکھا ہے. تو آپ مجھے پتہ ہے کہ بہت مختصر ٹائم کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو کیا ایسے پاسبل ہے کوئی اس وزٹ میں یا کبھی امیجیٹ فیوچر میں کہ آپ میڈیٹیشن چلو ابھی تو میسکلینٹی پہ بات رکھیں گے نا اس کی ول سی کہ وہ سائبر اسپیس میں میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ویل ایکسپلور پاسبلٹیز. ابھی لیٹس لمٹ اٹ ول ڈسکس دیٹ. وڈ لو ٹو. ہاں میں جیسے کہہ رہا ہوں میں اسپریچویلٹی سے بھاگتا جا رہا ہوں. وہ بڑا تنگ ہو گیا ہوں میں
مذہب سے باہر ہی نہیں بات آتی. میں کہتا ہوں کبھی میں ادھر سے بات کر رہا ہوں اور وہ ایسا نہ ہو کہ میں ریلیجیوسٹی کو ری انفورس کر رہا ہوں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ 2% چانس کہ میں بات کچھ اور کر رہا ہوں اور لوگ اس کو وہ کہہ رہے ہوں ہاں دیکھو الحمدللہ کتنی اچھی بات ہے. دیٹس ناٹ واٹ. سو مجھے نا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دوز رسکس بٹ ویل ڈسکس دیٹ مور لیٹر. جی دماغ کھولنے والی. لیکن مسکولینٹی آلریڈی ویری کمپلیکس سبجیکٹ, لیکن پھر پاکستان کا جو سوشل اسٹرکچر ہے مور کمپلیکس دین مسکولینٹی. تو ہیو یو لکڈ انٹو یہ جو رورل اربن ڈیوائڈ ہے فار ایگزامپل, یا ایجوکیشن بیسڈ ڈیوائڈ ہے کہ ہاؤ ایجوکیشن افیکٹس ڈفرینٹلی دی بیہیویئرس آف مین. یہ جو رورل اربن فار ایگزامپل ہے, یو ہیو مینشنڈ سم پازیٹیوز کہ بٹ دے آر لمیٹڈ ٹو اربن ایریاز. ہاں جی, میں گاؤں چھوڑ کے آ گیا, یہاں پہ کچھ سیکھ لیا اینڈ اسٹارٹڈ چینجنگ مائی سیلف, لیکن میرا گاؤں وہیں پہ کھڑا ہے. سو ہیو یو لکڈ انٹو دوز کائنڈ آف کمپلیکس اوور دا ایئرز. ہاں جی, وائلنس کے حوالے سے زیادہ, لیکن ادروائز جیسے کہتے ہیں نا کلچر ٹو کلچر ٹو کلچر یو اسٹارٹ سینگ پیٹرنس. انفارچونیٹلی پیٹریارکل جڑیں جہاں جہاں گہری ہیں, رورل اربن میں بھی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. اور ایجوکیشن کا, یعنی اگر اربن میں ہی ایجوکیشن اور وداؤٹ ایجوکیشن, سلائٹلی ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ, رتی برابر فرق نہیں پڑتا. آپ 16 سال کیمسٹری کے فارمولے یاد کرا دیں, جب بات آئے گی جینڈر کی اور وہ والے ڈائنامکس کی تو اوتھے دے اوتھے بات آگے سمہاؤ نہیں آگے چلتی. اینڈ اٹس جسٹ ویری کاؤنٹر انٹویٹیو اینڈ ون وڈ ایزیوم کہ تعلیم کے ساتھ یہ تعلیم کی روشنی سے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. اٹ جسٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی دا وے وی آر. تعلیم کوٹ ان کوٹ جس طرح سے ہم لوگ پڑھائی کریں اتنا فرق نہیں پڑتا جی جینڈر کے. اب یہ جو چیزوں کا فرق پڑ رہا ہے وہ سوشل میڈیا میں رول ماڈلز اس قسم کے آ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنگ پرائڈ ان بینگ اے کوک ان بیکنگ تھنگز, اور فادرز ایکٹیولی اس کے بچوں کی ریئرنگ میں ساتھ انوالو ہو رہے. ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے, لیکن ایجوکیشن کا ڈائریکٹلی آئی ووڈ ہیو لوڈ کہ فرق پڑتا. جینڈر کے حوالے سے نہ مردوں میں نہ عورتوں میں بہت فرق نہیں پڑا. سیڈ, لیکن بٹ دیٹس مائی ایکسپیرئنس. ایک لاسٹ کوشچن ہے. ہاں جی, تھینک یو ویری مچ. ایک تو جو آپ کا ٹاپک تھا نا مین اینڈ میسکولینٹی, میسکولینٹی صرف ہم میسکولر سائڈ پہ زیادہ سوچ رہے تھے. ہاں جی. اچھا, جس طرح ایک فزکس تھا, میٹا فزیکل ورڈ تھا دنیا میں, جیسے فزکس ایکسپینڈ کرتا گیا میٹا فزکس کا باؤنڈری کم ہوتی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کمپیوٹر کے سامنے شاید میل ہو چاہے فیمیل ہو, ان میں اس پہ ڈفرینس نظر نہیں آتا. جو ایشوز بتا رہے تھے نا جو مسکولر کے, وہ اصل میں یہاں سے مس لیڈ ہو رہا ہے. اور یہ بھی کویشچن ویلڈ ہے, جو اربن جو آپ جی ٹی روڈ پہ ہیں تو ویلیوز اور ہوتی ہیں, مطلب بگ سٹیز میں ہیں تو وہاں پہ تو کمپیوٹر کے لیے دونوں کے لیے میڈیکل ہے سیم ہے, انجینئرنگ سیم ہے, بینکنگ ایریا ہے, وہ میل فیمیل کے لیے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. بوتھ کین ورک فار لانگر ٹائم. صرف اسپیسیفک جو ٹائمنگ ہے بیولوجیکل ریزن وہ ایک الگ اپنی جگہ پہ, لیکن اب یہ جو فرق ہے وہ تو نہیں رہا, لیکن ویلیوز چونکہ پرانی چل رہی ہے, اور وہ آ کے سٹیز میں اپنے آپ کو, جس طرح سر نے بتایا کہ باہر بھی جا کے وہ ویلیوز وہیں جا رہی ہیں, تو وہ ویلیوز تو پریویل کر رہی ہیں. اور کب تک چینج کرتی ہے یہ آئی ڈونٹ نو, لیکن اٹ ول پریویل فار سم ٹائم. تو اس پہ اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں جسٹ کمنٹ. بالکل ہے. میرا جس طرح میں جینڈر کے حوالے سے کہہ رہا تھا نا, سو ون وڈ ایزیوم کہ جس طرح جی ٹی روڈ کے پاس اور دور اور بہت سارے چینجز آتے ہیں. وین اٹ کمس ٹو جینڈر تو اتنا ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں یہ چیزیں, اتنی گہری جڑیں ہوتی ہیں اس کی کہ وہ ہمیں فرق, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فرق ہوگا لیکن نہیں نظر آیا. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ریلیٹیولی ان ایجوکیٹڈ لوور کلاسز میں دے آر مچ مور ولنگ ٹو اوپنلی ٹاک اباؤٹ اٹ. مڈل کلاس میں وہ بات نہیں کریں گے. وائلنس کا ذکر لے لیں کیس, لوور کلاس میں ان کو ویسے ہی گھر اتنے چھوٹے اور ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ آج اونو مار پہ رہی ہے, ایدا میاں وہ نا, کیونکہ آپ کی شیئرڈ ہوتی ہیں چیزیں, آپ کی آوازیں بھی باہر آتی ہیں, آپ کی
مڈل کلاسز میں اور اس میں آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ہمارے پڑھی لکھی فیملیز میں تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, تو یو ہیو مور ریزن ٹو ہائڈ اٹ, سفید پوش اس میں. تو دیز تھنگز نیور کم آؤٹ, وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. لیکن جب آپ کو ونس آپ کا ریپورٹ بننا شروع ہوتا ہے کمیونٹیز میں اور کیسز آنے شروع ہوتے ہیں, تو آلموسٹ اسی انٹینسٹی, اسی نیچر کے ڈائنامکس وچ واز سیڈ ٹو سی, اٹس انسیٹلنگ. ون وڈ ایکسپیکٹ کہ چیزیں فرق ہوں گی, پر نہیں زیادہ فرق نظر آیا. دیٹس جسٹ دا انفارچونیٹ ریالٹی آف اٹ, کیونکہ بہت ڈیپ روٹیڈ, بہت گہری جڑیں ہیں ان چیزوں کی. چینج ہوں گی آہستہ آہستہ. بہرحال یہ بک از ٹو اوپن تھنگز اپ اینڈ ٹو اسٹارٹ ایکسپلورنگ اینڈ ٹو اسٹارٹ لکنگ ایٹ تھنگز ڈفرینٹلی اینڈ ٹو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ ایسپیکٹس آف آر لائفس جن کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. بہت ساری چیزیں اس میں جو ذرا پولیٹیکلی انکریکٹ بھی ہیں, لیکن اٹس ٹائم ٹو اوپنلی اسٹارٹ ڈسکسنگ دیز تھنگس. اوکے, سو thank you for this. We'll close it here. We are over time now. And sorry, closing میں نے کر دی, اور آپ نے کہنے کا just say a few sentences. آپ ادھر سے بھی کہہ سکتے ہو, ادھر آ کے بھی کہہ سکتے ہو. مائک ہم لے لیں؟ آپ کے پاس ہے, ادھر ہی آ جانا. ہاں, کیمرے کے ساتھ آ جاؤ. We want you the camera. آپ بیٹھی جاؤ, جسٹ ٹیک اے سیٹ. پہلی بات تو یہ کہ بیٹھی جاؤ بے شک. بلیک ہول زندہ باد. یہ اسپیس کریٹ کرنا جہاں لوگ پلٹ کے اینگلز ایک ہی چیز پہ دیکھ سکیں, اس پہ بات کر سکیں. میرا خیال ہے یہ سب سے نایاب اور سب سے قیمتی اسپیسز ہوتی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, دس از ونڈرفل. میں نے بھی آج سیکھا مردوں کے بارے میں. سے میرا بھائی ہے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم سیکھتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ اس کی کتاب بھی مجھے پڑھ کے بہت مزہ آیا تھا. ایسے ہے جیسے کہانیاں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہو, کہانیوں میں باتیں سمجھ آتی رہتی ہیں. سو اٹس اے ویری ایزی ٹو ریڈ بک. اور میں یہ کہوں گی کہ جیسے جیسے حالات چینج ہو رہے ہیں, جیسے جیسے ایکسپیکٹیشن چینج ہو رہی ہیں, تو اس میں ہم لوگوں کے جتنے مرضی گہرے خیالات ہوں, لیکن طبیعت چینج ہوتی رہتی ہے, بیہیویئر چینج ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک جو اس نے کامران کی باتوں نے میرے اوپر فرق ڈالا, وہ میرے فادر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کافی ریجوینیٹ ہوا, کیونکہ مجھے ان کی لمیٹیشنز اور ان کی بندشیں اور انہوں نے جتنا ہمارے لیے کام کیا ہمارے ذہنوں کو کھولنے کے لیے, میرا خیال ہے اس کو میں زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں اور زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. تو جس لیول پہ بھی ہو, کسی کا بچوں کے ساتھ رشتہ بہتر ہوتا ہے, کسی کا ماں باپ کے ساتھ بہتر ہوتا ہے. تو بہرحال میری یہ تھی فیلنگ. اور دوسرا, میں کیونکہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ کام کرتی ہوں, تھوڑا مردوں کے لیے بھی کرتی ہوں, تو اس حساب سے بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کی بکس آئیں. اور جیسے کامران کی کتاب ہے, کیونکہ تھوڑا فیئر لگتا ہے کہ بھئی اس سائڈ سے بھی تو دیکھو نا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. سو آپ لوگوں کے سوالات بھی مجھے بڑے اچھے لگے, جیسے جس کے ذہن پہ. اور یہ ایسی چیزیں جن پہ ہم سوچتے رہیں گے, حالات جیسے جیسے بدلیں گے ہم سوچتے رہیں گے, کیونکہ ہماری اپنی فیملی میں جینڈر کے حساب سے چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں. ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو دھیرے دھیرے ویسا نہیں ہوتا جیسے بچپن میں سیکھا ہوتا ہے. وہ لوگوں کے بھی ذہن کھل رہے ہیں, ان کی بھی چوائسیز بڑھ رہی ہیں, تو آپ کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. سو اس لحاظ سے آئی ویلکم دس بک ٹو دا جینڈر لٹریچر ان پاکستان. جینڈر ویسے کہنے کو لوگوں میں بڑی اسٹیریوٹائپ ہے کہ ہم عورتوں کو دباتے ہیں یا بات نہیں سنتے, لیکن میں نے تو جو امریکہ میں جتنے سال گزارے ہیں, میں تو وہاں بڑا اونچا بولا کرتی تھی کہ ہم پاکستانی تو اس معاملے میں ہم آگے نکل گئے ہیں. ہم تو مینز رائٹس کی تب بات کرتے تھے جب میرا خیال 2 دہائیاں پہلے. تو اور میں انہیں کہتی تھی کہ آپ لوگ زیادہ دکھاتے ہو کہ لڑائی ہوتی ہے دونوں جینڈرز میں, جبکہ اگر ہماری چاہے مارچز ہوں چاہے کچھ بھی ہو,
اس میں آزاد ذہن کے مرد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ میں تبدیلی لانا ہو، پارلیمنٹ میں تبدیلی لانا ہو، کوئی لا پاس کرانا ہو، تو وہ جو وہاں پر روشن خیال مرد ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو نہیں مارتے، ان کو ہم کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اس کو تبدیلی کو لے کر آئے. سو یہ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کی بکس میرا خیال ہے کامران کی بک صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پاکستانی مرد جو ہے وہ کیا کیا سوچتا ہے اور کیا کیا لکھتا ہے. کیوں جی؟ تو سوشل میڈیا اس کے لیے یوز کریں گے. امید ہے یہاں سے کچھ لوگ بکس لیں گے جو تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ پہ ہیں. ہاں سی کے بکس ہیں یہاں پہ. گڈ جی یہ اسپیشل اجازت لی تھی. اچھا ٹھیک، زبردست. تو آپ اس کو پڑھیے، جیسے میں نے کہا ایزی ریڈ ہے، اس میں کو بہت ایسا فلسفہ نہیں کہ ہمیں بوجھ پڑے ذہن پہ. اور پھر سوشل میڈیا پہ ہم لوگ ذرا دوسرے ملکوں میں بھی اس پہ تھوڑی شیخی مار لیں تو اچھا ہی ہوگا. پاکستانی مردوں کا تھوڑا اسٹیریوٹائپ تو ٹوٹے نا. میرا جسٹ شارٹ کامنٹ آن دیٹ، میرا اپنا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ فیمنسٹ گروپس کے ساتھ وہاں پہ بھی بہت کام کیا. وہاں پہ ویمن اگینسٹ مین والا سین بہت کامن تھا، جو کہ پاکستان میں مجھے اتنا اچھا لگا تھا آ کے واپس، کیونکہ یہاں پہ ساری مارچز ہم لوگ مرد عورتیں اکٹھے کرتے ہوتے تھے، اینڈ اے لاٹ آف مین ور آلویز انوالوڈ اس میں کازز میں، جو کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میرا ہمیشہ سے ہی تھا کہ جینڈر جب ٹرانسفارم ہوگا کلچر میں تو وہ آف کورس مرد اور عورت مل کے کریں گے ہم لوگ. اٹ کینٹ بی کہ عورتیں مردوں کے اگینسٹ، مرد عورتوں کے اگینسٹ. اب یہ کچھ آخری کچھ سالوں میں جو ہوا ہے روش، یہ دس از ویری ورینگ فار می، کیونکہ پاکستان کی یہ ٹریڈیشن نہیں تھی. بہت ہماری اسٹارٹنگ لائن بہت پیچھے سے ہی، لیکن جو لوگ کام کر رہے تھے وہ مل کے، اینڈ دے ور سینگ دس ٹرانسفارمیشن ان اے مچ مور ریئلسٹک وے. مردوں عورتوں کو مل کے ان چیزوں کو چینج کرنا ہے. وہ والا امریکہ میں وہ نہیں تھی، بہت وہاں پہ پولرائزیشن تھی، جو اب آ کے اس کی انکلنگز یہاں پہ نظر آنی شروع ہے. ٹھیک ہے جی، کلوزنگ. تھینک یو ویری مچ. اور کامران ابھی یہاں ہوں گے، مجھے اور صدف کو اجازت دیجیے گا آپ کی بک سائن کرنے کے لیے. ہاں اوکے اوکے، تو ٹھیک ہے، آل دا بیسٹ. تھینک یو.